अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा रोज़ की तरह, और रोज़ की तरह मैं हूँ आपके साथ हस्बे आदत हस्बे रिवायत मदीहा नकवी, और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। ओहो, ये बड़ी इम्प्रोवाइजेशन जो है ये आलम शौक का ये पहले भी होती रहती थी, लेकिन अब मैंने कहा जरा दोबारा से उस चीज को ना लेकर आना चाहिए। दोबारा से हाँ, उसको वैसे आज आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। क्या माशाल्लाह। ओह, ग्लासेस नहीं पहने आपने। थैंक यू सो मच मदीहा, थैंक यू सो मच। जबरदस्त। मैं वैसे भी बड़ा अच्छा लगता हूँ, लेकिन आपने जो तारीफ की तो नहीं माशाल्लाह से बड़े जबरदस्त। बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, इस बात के जो 56 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर ना कीजिएगा जो आपने मेरे से, वो फिर बाद में टैक्स देना पड़ जाएगा मुझे इसका। वैसे कैश में दे दीजिएगा 56 रुपए। आपको पता ना, अभी शुक्र है मैंने टैक्स जमा, आपने टैक्स जमा करा दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए शुक्र है अल्लाह मेरे। टैक्स भरना ज़ाहिर है हमारी कौमी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जी। ए मेरे परवरदिगार, वो लोग भी टैक्स जमा करवाए जो कि बहुत ज्यादा कमाते हैं, लेकिन जो टैक्स नेट में कि शिकंजे में आते नहीं है, और जिनके ताल्लुक हम पे बोझ पड़ता है, वो सिर्फ सैलरीड क्लास से नहीं है, दीगर शोबाजात से भी जिनका ताल्लुक है। और ये जो टैक्स नेट यानी कि टैक्स का जो जाल है, जो बढ़ाने की बात की जाती है, उसको अमली जामा पहनाया जा सके। अच्छा साहब ने एक और चीज़ पे भी आमीन कहना है, वो लोग जो टाइम पे टैक्स नहीं देते ना, उन पे फाइन लगे। हाँ, आप एफबीआर में तो ही जाने लगी। वैसे कह रही हूँ, मैं चाह रही फायदा उनको, मुल्क की मईशत को फायदा हो। बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन पहले जरा हम टॉप स्टोरीज पे नजर डाल लेते हैं। जी जनाब, तो सबसे पहले मैं आप तमाम तर लोगों से बशमूल सत्ती साहब के एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वो सवाल ये है कि जब अक्सर आप गाड़ी चला रहे होते हैं या घर से बाहर निकले होते हैं, किसी बाहर बैठे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, ढाबे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, भिखारी आपके पास आ जाता है और आप उसको चंद रकम दे देते हैं। क्या आपको पता है वो जो भिखारी आपसे पैसे मांग रहा है सिग्नल पे खड़े होके या कहीं भी दूसरी मार्केट में फिरते हुए, वो आपसे ज्यादा अमीर भी हो सकता है? नहीं, अक्सर ऐसा होता है। मैंने कई जगह डिफेंस के पोस्ट इलाकों में मैंने ये चीज़ देखी है कि आप अगर अपार्टमेंट से कहीं देख रहे हो तो रात को किसी मखसूस वक्त में वो जो भिखारी साहब पहले बैठे हुए मांग रहे होते हैं, उनको बाकायदा पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और अच्छी गाड़ी में बैठ के जाया करते हैं। आज से 5-7 साल पहले की बात है। सत्ती, आपको क्या पता है कि मुल्तान के एक भिखारी ने इतना पैसा जोड़ लिया कि माशाल्लाह से उसके बैंक अकाउंट में 60 लाख रुपए पड़े हैं। बच्चे उसके महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। इसके अलावा कोई 1 करोड़ की तो उसने अपनी बीमा पॉलिसी बनाई हुई थी। अब ये वो लोग हैं जिनके वाले से हम कह रहे थे ना कि भाई इनको भी टैक्स नेट के धारे में लेकर आए, जिनकी आमदनी तो बड़ी ज्यादा है लेकिन टैक्स ये लोग अदा नहीं करते। अब आप खुद सोचें, मुल्तान का भिखारी है, शौकत नामी भिखारी था। अच्छा, और बड़ी आप सोच के भी आपको होता है कि भाई 1 करोड़ की बीमा पॉलिसी, बच्चे भी महंगे स्कूल में, फाइनली एफबीआर के रडार में आ गए। आप ये देखें कि उसकी तो वीडियोस मौजूद हैं इधर उधर, और बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर जो उसकी वायरल वीडियोस हैं उसमें भी इसने एतराफ़ किया था कि जी ये। लेकिन अब मसला आ जाएगा मनी ट्रेल का। हाँ। देखें, आपकी इनकम होती है, आमदन होती है, वो आपके बैंक अकाउंट में आती है। जब बैंक अकाउंट में आती है तो पता चल जाता है कि किस ज़रिए से आ रही है, तो उससे आपको आगे बताना आसान होता है। लेकिन जब जाहिर है कि आप कोई आपको भीख दे रहा है या किसी भी ज़रिए से आपको पैसे दे रहा है, तो आपके पास उसकी रसीद तो नहीं होगी, तो मनी ट्रेल आप कहाँ से देंगे, कितनी भीख आपको हासिल हो रही है। वैसे इसको भी कोई करना चाहिए मेरे ख्याल से। भिखारियों के पास ना एक मशीन डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए जी, उनके पास एक मशीन होनी चाहिए। मशीन में आप उनको कार्ड दें, उनको बताएंगे मैं आपको 50 रुपए देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद में रसीद आपके पास भी आ जाएगी और भिखारी के पास भी रह जाएगी। अच्छा, क्योंकि 10-15 अल्लाह की कसम अब नहीं लेते। सती 2 बार ऐसा हुआ है कि मैंने देने की कोशिश की है तो 10 रुपए क्या मतलब 20 रुपए भी ऐसी शक्ल बना के देखा जैसे मैंने उनको छुरी घोंप दी हो। और उन्होंने कहा वाई नहीं 10 रुपए वो फिर आपकी शक्ल देखेंगे, 20 रुपए पे भी देखेंगे, 50 रुपए पे भी घूर के देखेंगे। वो फिर आपको उस वक्त ताना वो मिलता है कि गाड़ी देखो और अपनी हरकतें देखो। मतलब आपको जैसे आपकी माँ इतने बुरी तरीके से दलील नहीं करती जैसे वो कर देते हैं। क्यों देखेंगे? अच्छा, लेकिन उसमें कुछ मसला ये भी है कि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि वो आपको बददुआएं देना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी जगहों पे आप खुद सोचें, एक बंदा आजकल के हालात में कितना परेशान है, किसी स्टॉप पे खड़ा हुआ है, किसी सिग्नल पे खड़ा हुआ है, वहाँ पे मांगने वाला आता है, आप फिर भी अपनी जेब में चले 10 रुपए का नोट या कोई कॉइन भी आप उसको दे दें, तो उस पर हम देखते हैं कि आगे भिखारी कहते हैं कि जी तू अब तेरे हालात ऐसे ही रहे और तेरा कुछ भी नहीं बनना मदिया। लेकिन उसके साथ साथ तरीकेकार तो देखें, गाड़ी के शीशे, क्योंकि अगर उनकी दुआएं इतनी काम करती तो वो खुद की अच्छी जगह पे बैठे होते हैं। गाड़ी के शीशे साफ करने वाले देख लें, शीशे साफ करना शुरू हो जाएंगे खाम में। उसके बाद कुछ बेचने वाले होंगे, जब उनसे चीजें खरीदो, चीजें नहीं देंगे वो, जाहिर है कि वो उनका एम्प्लॉय होता है, वो अगर चली जाएंगी तो फिर वो बेचेंगे। ऑल्सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये अक्सर आपको लूट भी लेते हैं, सो आपको बड़ा मोहतात होना चाहिए। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं
اور بات کرتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے. اب دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک جانب ہے, لیکن باقی جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی آ جاتی ہیں, جس میں مسلم لیگ نون آ جاتی ہے, جس میں جماعت اسلام بھی آ جاتی ہے. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب مہنگائی کو جواز بنا کر یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے حکومت کے خلاف الگ الگ احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور فیصلہ کیا یہ آلریڈی سڑکوں پر آ گئے, اور آج بھی ملک بھر میں مظاہرے کیے جائیں گے. اسپیسیفکلی بات کی جا رہی تھی کہ جی لاہور میں مظاہرہ وقت کیا جائے گا. اور جال رہنما قمر زمان کارن نے حکومت کو پیغام دیا ہے کہ اب لانگ مارچ بھی ہوگا اور حکومت کی چھٹی بھی کریں گے. بالکل جی, کیونکہ محاذ گرم ہے, محاذ ہے مہنگائی کا, اور حکومت جو ہے تسلیم بھی کر رہی ہے کہ مہنگائی ہے, لیکن بڑے کچھ بیانات اس طرح کے آ رہے ہیں کہ جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مزید غصہ ہو رہے ہیں. وہ بیانات ہیں جیسے رضا باقر صاحب نے بیان دیا کہ جی یہ مصنوعی مہنگائی ہے, تو ہم کل خود بھی وہ بیسکلی ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم مہنگائی کے لیے کہہ رہے ہوں, لیکن ان کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. پھر اوپر سے آپ یہ دیکھیں کہ اس صورتحال سے اپوزیشن کیسے نہیں فائدہ اٹھائے گی. ظاہر ہے اپوزیشن کا اگر صحیح معنوں میں کام یہی ہوتا ہے کہ حکومت کے فلاز پہ تنقید کرنا اور حکومت کو ریئلائز کرنا کہ کہاں غلط کریں. اچھا حکومت میں بیٹھے ہو آپ کو سب اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہو جائے گا. اب بات بھی جو کی جا رہی ہے وہ یہ کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن جو کہ پہلے بہت اچھا کام کر رہے تھے, لیکن درمیان میں انہوں نے بھی اشیاء خورونوش کی قیمتیں بڑھا دیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے ذریعے سبسڈی دی جائے گی. یعنی کہ آپ سوچیں کہ غریب جو بیچارہ پہلے اپنی دہاڑی کی وجہ سے پریشان ہے, پھر وہ یوٹیلیٹی اسٹور کے باہر خوار ہوگا, وہاں پر لائنیں لگا کے کھڑا ہوگا, اور جو مڈل کلاس طبقہ ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یعنی کہ جن کی 3-4 سال سے سیلریز نہیں بڑھی, جو پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں پر بھی. میں سن رہی تھی شہباز گل صاحب کا جو انٹرویو تھا ارشد شریف صاحب کے شو میں, انہوں نے کہا جی کہ ٹارگیٹ سبسڈی جو ہم دیں گے تو اس میں ہم کارڈ بنا کے دیں گے. اب دیکھیں چلیں جو غریب طبقہ ہے وہ تو آپ کے پاس آ کے کارڈ بنوا لے گا, لیکن جو ایک سفید پوش طبقہ ہے, جو مڈل کلاس طبقہ ہے, وہ آپ کے پاس کیسے آئے گا؟ کس طریقے سے وہ آ کے لائن میں کھڑا ہو کے آپ سے وہ کارڈ مانگے گا اور اس کے بعد اس کارڈ پہ شاپنگ کرے گا؟ تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ عزت نفس مجروحہ. خیر, اس مہنگائی کے خلاف اب پی ڈی ایم اور جو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں, خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی, وہ کافی زیادہ متحرک ہو گئی ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ایک بار پھر پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے پر کافی زیادہ جو ہے بات چیت بھی کی جا رہی ہے, زور دے رہی ہے. اور راجہ پرویز اشرف یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے نون لیگ کو بھی آگے آنا چاہیے. کیا کہنا تھا راجہ پرویز اشرف کا, ساتھ میں قمر زمان کائرہ صاحب کا بھی آپ کو سنواتے ہیں. یہ خواہش ہے کہ خواہ وہ نیشنل اسمبلی ہو, خواہ اسمبلی ہو, خواہ وہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہو, اس کو آنا چاہیے. پی ایم ایل این کے پنجاب میں بھی ان کے نمبر زیادہ ہیں. ہم نے ان سے یہ پہلے بھی گزارش کی تھی کہ پنجاب جو صوبہ ہے اس میں نمبرز کی گیم بہت تھن میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ حکومت بنی ہوئی ہے. ہم اس کے خلاف عدم اعتماد کر سکتے ہیں. سب اکٹھے مل کر عدم اعتماد کی کوشش کریں تو اس کے کامیاب ہونے کے کافی چانس. پیپلز پارٹی صرف اللہ کا سہارا اور عوام کے اشارے پہ چلتی ہے. کوئی اور اشارہ پیپلز پارٹی کے لیے نہ کبھی تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. پی ڈی ایم سے جو فوت ہو گئی ہے, اگر ہمیں پی ڈی ایم سے اس ہتک امیز رویے کا سامنا نہ ہوتا اور پیپلز پارٹی اس فورم کے ساتھ ہوتی تو آج تک یہ حکمران چل چکے ہوتے. اچھا, شیخ رشید صاحب کو یقین ہے کہ حکومت مہنگائی کا جن بوتل میں بند کر دے گی, اور اپوزیشن کے احتجاج پر انہوں نے تانا دیا کہ یہ لوگ جمعہ کھیل رہے ہیں. راولپنڈی کا احتجاج تو سکون.com بتا رہا ہے. خان انشاءاللہ 5 سال اپنی حکومت کے پورے کریں گے, اور یہ جمعہ کھیل رہے ہیں. کل انہوں نے پہلا جو احتجاجی مظاہرہ کیا, جو لوگ غربت سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں تھے. کل کا جلوس بتا رہا تھا ان کا کہ سکون.com ہے. عمران خان کی قیادت میں اس مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کریں گے. چلیں جی, شیخ رشید صاحب کا تو کہنا ہے کہ مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کریں گے, لیکن کب ہوگا یہ تو آگے پتہ چلے گا جیسے جیسے حکومت کی اسٹریٹجی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی سامنے آ جائے گی. ابھی ہم ذرا پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کی رائے جان لیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا. تو اسی بارے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار کھوڑو صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. نثار صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. ابھی ہم نے قمر زمان کاہرہ کو بھی سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہر صورت میں لانگ مارچ ہو کر رہے گا. سر, اکیلے میں نکلیں گے یا باقی پارٹیوں کو لے کے بھی میدان میں نکلیں گے؟ لانگ مارچ کے لیے تو ہم نے بہت پہلے سے تیاری کر رکھی تھی, اور ہم پوری طرح سے سارے بسترے اور بندوبست اور کھانا وانا تیار کر کے رکھے ہوئے تھے. سواریاں کر دی گئی تھیں. ساری سندھ میں گھومے تھے ہم, اور سندھ کے لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور پارٹی نے کوئی تیاری نہیں کی تھی پیپلز پارٹی کے سوا.
کیونکہ میں محسوس کر رہا تھا کہ JUI نے جب آزادی مارچ کیا تھا تو سندھ میں کافی ساری ایکٹیویٹی تھی، لیکن لانگ مارچ کے لیے انہوں نے کوئی ایسی کاروائی نہیں کی تھی، کوئی ایسی موبلائزیشن نہیں کی تھی. ہماری پوری موبلائزیشن تھی. چوٹ مار دی مولانا صاحب نے استعفاؤں کا ذکر کر کے، جو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ استعفیٰ ہم نہیں دیں گے. اور PDM کے اس چارٹر میں ایک بات تھوڑی سی کہے گی کہ ہم استعفاؤں کے بارے میں بھی سوچیں گے، کوئی شرط نہیں تھی. تو وہ چوٹ لگ گئی اور ہم بڑے مایوس ہوئے، ہم بہت مایوس ہوئے، سندھ بہت مایوس ہوئی. اب ہم جدوجہد میں ہیں. ہم نے پچھلا مہینہ پوری جدوجہد میں گزارا. ہر ضلع میں مظاہرہ ہوا، احتجاج ہوا اسی حکومت کے خلاف، اسی وفاقی حکومت کی زیادتیوں کے خلاف. اب ہم وہی چیز کو اور آگے بڑھا رہے ہیں. اس کا کلمنیشن لانگ مارچ پہ ہونا ہی ہے. اچھا، آپ ہوا کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ نون لیگ کے رہنما ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے PDM کا اعتماد توڑا. پہلے اعتماد بحال کریں پھر بات بن سکتی ہے. اب کیا کریں گے آپ؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کو سینٹ کی الیکشن کا بہانہ بنا کر پوری قوم کے ساتھ یہ دھوکہ دہی نہیں کرنی چاہیے. ہم نے حکومت کے خلاف قوم کو موبلائز کرتے ہوئے حکومت کے خلاف چلنا تھا. ہم نے تو کر کے دکھایا کہ سینٹ میں اگر ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو نامینیٹ کیا کہ وہ سینیٹر بن جائے، ہم نے تو حکومت کو ہروا کے دکھا دیا. حفیظ شیخ کو ہروایا. وہ ہماری بات بالکل صحیح تھی کہ ہم نے اس میں میدان میں رہ کر ان کا مقابلہ کریں. اس کے بعد اگر ان کو اتنی زیادتی ہوئی کہ جی ان کو لیڈر آف دا ہاؤس نہیں بنایا گیا یا کسی اور کو بنا دیا گیا، اس میں قوم کو قربان کرنے کی کیا بات تھی؟ یہ قوم کو قربان کرنے کی بات ہے کہ جی قوم کا کوئی آپ کو ہمیں فکر نہیں، اور سینٹ میں کون لیڈر آف دی ہاؤس بنے گا، لیڈر آف دی اپوزیشن بنے گا. اس بات پہ آ کے آپ قوم کو دھوکہ دہی دیں، ان کو چوٹ ماریں. میں سمجھتا ہوں یہ مجھے مناسب بات نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. بہت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار کھوڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مسلم لیگ نون سے بھی ان کا موقف جان لیتے ہیں، کیونکہ PDM بھی بڑے زور و شور سے تحریک چلا رہی ہے حکومت کے خلاف، اور جس میں جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جی مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو مسلم لیگ نون کا موقف جانیں گے. رہنما جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے. جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ کہے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے مہنگائی بڑھی ہے PDM کی جانب سے جو تحریک ہے وہ ایک بار پھر سے ایکٹیو ہو گئی ہے، مظاہروں کا سلسلہ ایک بار پھر سے جاری ہے. اب سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ مہنگائی ہے یا پھر آپ کا ٹارگٹ حکومت وقت ہے، اور ساتھ میں آپ کو بھی کچھ امید نظر آ رہی ہے کہ جی کوئی مطلوبہ نتائج آپ کو حاصل ہو جائیں گے؟ کیونکہ شیخ رشید صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو سکون.com دیکھ رہے ہیں. جس کرب سے آج پاکستانی قوم مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، اگر آج سیاسی جماعتیں ان کی آواز نہ بنیں، ان کو لیڈ کرنے کے لیے باہر نہ نکلیں، تو کبھی یہ قوم اگر ان کو معاف نہیں کرے گی مہنگائی کرنے والوں کو، تو معاف ان کو بھی نہیں کرے گی جو آج ان کی آواز نہیں بنیں گے. جہاں تک تعلق ہے حکومت گرانے کا، تو حکومت تو گر چکی ہے، مگر بدقسمتی ہے کہ وینٹیلیٹر پر جب تک اس کو رکھا جائے وہ الگ بات ہے، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایک مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ پنجاب میں لائی جائے اور اس سلسلے میں جو نون لیگ ہے وہ آگے آئے. تو آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس سے متعلق؟ تیار ہیں آپ کیا؟ جہاں تک عدم اعتماد کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہم لوگ لے کر آئے تھے اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کی خواہش پر، واضح برتری بھی حاصل تھی. اس کے باوجود کیوں ہم اکثریت اقلیت میں رہ گئے اور عدم اعتماد کامیاب نہ ہو سکی؟ وجہ یہ ہے کہ 70 سالوں سے لوگ جانتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب طاقتور حلقے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو وہ اقلیت بھی اکثریت میں بدل جاتی ہے اور اکثریت اقلیت میں آ جاتی ہے. تو اگر طاقتور لوگوں کے اشارے پر یا ان کے
سپورٹ سے ہم نے عدم اعتماد لانی ہوتی تو پھر ہم اپنی حکومت گنواتے کیوں؟ پھر انتخابات چرانے کیوں دیتے؟ پھر آج ہم سختیاں جیلیں کاٹتے کیوں؟ اگر وہی سمجھوتا کرنا تھا تو 100 نئے انتخابات پاکستان کے مسائل کا حل ہے. عدم اعتماد لانا یا تبدیل کرنا موجودہ حالات میں وہ پاکستان کا حل نہیں ہے. صحیح. اچھا جاوید لطیف صاحب یہ بات کہیے گا, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی لانگ مارچ کے حوالے سے بات کر رہی ہے, پی ڈی ایم بھی مظاہرے کر رہی ہے. کتنا اچھا ہوتا نا کہ دونوں ایک پلیٹ فارم سے مل کر اگر احتجاج کرتے, کیونکہ ہم نے دیکھا قمر زمان قائرہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر پی ڈی ایم کی جانب سے حدقمیز رویہ نہ اپنایا جاتا تو حکومت کب کی گھر بھیج چکے ہوتے. کیا آپ ان کی اس سٹیٹمنٹ سے مطمئن ہیں, آپ ان کو سیکنڈ کریں گے؟ دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ لانے والے اگر پیچھے ہٹ جائیں تو یہ 2 لمحے حکومت نہیں نکال سکتی. ان کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے, ان کی کوئی عددی برتری بھی ان کے پاس سینٹ اسمبلی یا صوبوں میں نہیں ہے. اس کے باوجود 3 سالوں سے اگر مسلط ہیں تو چلا تو کوئی اور رہا تھا, اور چلانے والے اگر پیچھے ہٹ جائیں, جو نظر آنا شروع ہوا ہے, لانے والوں کو بھی پتہ چلا ہے کہ جس کو لائے تھے وہ کتنا نالائق, نااہل اور بد زبان آج ان کو محسوس ہو رہا ہے, اور کتنا بے وفا وہ تھا اور ہے کہ لوگوں کو استعمال کرنا اس کی عادت کا حصہ تھا. اسی طرح اس نے اداروں کو استعمال کر لیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگلا ہر آنے والا جو دن ہے وہ اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے, وہ کسی وقت بھی, اور یہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ دسمبر سے پہلے موصوف. چلیں جی, اللہ کرے, کیونکہ آپ نے پہلے یہ بھی پیش گوئی کی تھی کہ دسمبر سے پہلے میاں محمد نواز شریف وطن واپس آ جائیں گے. تو دیکھیں گے جی دسمبر سے پہلے کیا کچھ ہوتا ہے. بہت شکریہ جی. مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا, ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں مدیہ, کہ اکثر جو ہے اب حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ مختلف چیزوں کے مختلف فوائد, یعنی کہ کسی کا نقصان ہے تو اس کا فائدہ بھی ہے. تصویر کے 2 رخ یعنی کہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. مطلب یہ بڑا ایٹ ٹائمز جو ہے وہ یہ کافی لبریٹنگ ہوتا ہے. اب آپ کو یاد ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کا جو بیان سامنے آیا تھا کہ جی مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس سے کسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے. چیزیں اگر بڑھ رہی ہیں, مہنگی ہو رہی ہیں, گندم مہنگی ہو رہی ہے, چینی مہنگی ہو رہی ہے, تو کسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اچھا, جبکہ آپ کسانوں کے پاس ہے نا تو کسان اتنا ہی سفر کر رہا ہے, ایسی بات نہیں کسان کو فائدہ ہو رہا ہے, مڈل مین فائدہ اٹھاتا ہے نا. مڈل مین فائدہ لیکن اٹھاتا ہے. اگر یہ بات کوئی ایسا شخص کرے جس کے معاشی معاملات پر اس کو آپ کافی مہارت رکھتے ہوں, تو وہ پھر کیا کرے بندہ. بالکل جی, جیسے کل ہم ڈسکس کر رہے تھے, گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر صاحب کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جی یہ جو مہنگائی ہے یہ مصنوعی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس اسٹیٹمنٹ پہ لوگ کافی زیادہ ان کو وہ جس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے وہ بہت زیادہ زیر بحث ہیں, وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے جناب جو انہوں نے مینچسٹر میں بیٹھ کے دی تھی کہ جب مہنگائی ہوتی ہے, جب ڈالر کی پرائس بڑھتی ہے, تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنے گھر پیسے بھیجنے ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ 22 کروڑ عوام میں سے آپ تقریباً ان عوام کی بات کریں جو کہ 1 کروڑ سے بھی کم ہے, آپ ان کے فوائد کی بات کریں کہ جی ان کو فائدہ ہو رہا ہے, مہنگائی ہو رہی ہے. لیکن واٹ اباؤٹ دوز پیپل ہو آر لیونگ ان پاکستان, یا تو ہم ایسے دور میں رہ رہے ہوتے کہ جب مانچسٹر میں ہونے والی جو نشریات ہیں یا وہاں پر جو ویڈیوز بن رہی ہیں وہ پاکستان نہ پہنچ پاتی. اب تو لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے, ڈیجیٹل دور ہے, اب تو سب چیزیں اسی وقت سب کو پتہ چل رہی ہوتی ہیں, اور ایسے میں یہ بیان دینا اور یہ سوچ لینا کہ شاید یہ پاکستانیوں کو پتہ نہیں چلے گا اور وہ غم و غصے کا اظہار نہیں کریں گے, لوگوں کو بڑی بہت افسوسناک بات ہے. ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا, کل ہمارے ساتھ خرم شہزاد موجود تھے اور ہم نے ان سے بھی جاننے کی کوشش کی تھی کہ خرم یہ مصنوعی مہنگائی کیا ہے جس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو یہ ٹرم ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئی, مجھے بھی آف کورس سمجھ میں نہیں آئی, اور آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر مصنوعی مہنگائی پیدا بھی کی جا رہی تو کیوں کی جا رہی ہے. لیکن انہوں نے کل ایگزیکٹلی کیا کہا مہنگائی کی میرٹس بتاتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی بہن جو ان ملکوں سے ریمیٹنسز اپنے محنت اور مشقت سے پیسے بھیج رہے ہیں, اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے. چلیں جی, تو آپ نے گفتگو سن رہی رضا باقر صاحب کی, تو اسٹیٹ بینک کے سربراہ ہیں یہ, اور ان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے. تو باقی آگے آنے والے دنوں میں پھر ڈالر کی اڑان
ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہو سکتی ہے. جتنی تو اللہ ہوگی تو جو پاکستانی ہمارے کے حق پہ رحم اوورسیز کرے. پاکستانی ہیں ان کو فائدہ ہوگا, پاکستان کا روپیہ ڈیپریشیٹ ہوگا, اس کا اتنا نقصان نہیں لیکن فائدہ ہوگا اوورسیز پاکستانیوں کو جو کہ ملک پیسے بھیجتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا. چلے جی, یہ فوائد بھی ہوتے ہیں مہنگائی کے جو کہ آپ کو اور ہمیں نہیں پتا تھے. تو ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں کیونکہ بریک یہاں پہ کافی زیادہ ناگزیر ہو گئی. بریک کے بعد ملتے ہیں. اچھا جی, ہم بات کر رہے ہیں کہ جی کیسے بے ضابطگیاں ہوتی ہیں کئی معاملات میں, اور کووڈ-19 کے بعد سے ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں تو ہم ایک ڈرائیو ہمارے یہاں ملک میں چل رہی ہے کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے جو بڑی خوش آئندہ. ملک کے طول و عرض میں لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے اور ٹارگٹ اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے ہرڈ امیونٹی کی طرف چلے جائیں, اور اس کے اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ خاصی حد تک اب بہتر ہو رہے ہیں اور جو انفیکٹیوٹی کی شرح ہے وہ بھی اب 1.5% سے نیچے آ گئی ہے. لیکن کئی بے ضابطگیاں ہیں جن کا ہم سامنا کرتے ہیں, جن کی ہم بات کرتے ہیں. جعلی ویکسینیشن کارڈز کی ہم بات کرتے ہیں. ڈیٹا انٹری کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو پہلے وزیر اعظم رہ چکے ہیں ان کے نام ڈالے جا رہے ہیں حالانکہ وہ ملک سے باہر ہیں, اور ایسا کئی بار اور ہو ان رہا ہے. کی شریک حیات جو کہ دنیا میں نہیں ہیں ان کا بھی نام ڈالا جا رہا ہے. اچھا, یہ تمام تو چیزیں ہو رہی ہیں کوئٹہ میں کچھ بے ضابطگیاں اور بیک لاگ کے مسائل سامنے آ گئے, جس کے بعد کورونا ویکسینیشن سینٹر کو سیل کرنے کے بعد دوبارہ کھول تو دیا گیا. لیکن یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 2 ڈوزز لگوا لی ہیں ان شہریوں کا ڈوزز لگوانے کا نہ تو ڈیٹا ہے نادرا کے پاس موجود ہے, نہ ہی ای پی آئی اس کو فراہم کر سکتی, جس کی وجہ سے ان کو اب تیسری ڈوز لگوانی پڑی ہے جسٹ ٹو ٹیل کہ جی ہاں ہم نے ڈوز لگوا لی تھی. اور اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندہ AOI نیوز عطیہ اکرم سے. عطیہ, یہ بتائیے یہ تمام تر کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل, کورونا ویکسینیشن سینٹر سول ہاسپٹل میں اس وقت میں موجود ہوں. کچھ عرصے قبل جو ہے کرونا ویکسینیشن سینٹر سول ہاسپٹل کو بیک لاگ اور فیک انٹریز کی وجہ سے سیل کر دیا گیا تھا. اس کے بعد جو ہے NCOC اور EPI نے نئے عملے کے ساتھ جو ہے دوبارہ سے کرونا ویکسینیشن سینٹر کو اوپن کیا اور چند ہدایات جاری کی. یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ جو لوگ اس سے پہلے اپنی ویکسینیشن کروا چکے تھے اور ان کی دونوں ڈوزز مکمل ہو گئی تھی, جب وہ دوبارہ یہاں پر آ رہے ہیں تو ایک سب سے بڑا مسئلہ سامنے یہ آ رہا ہے کہ بیک لاگ کی وجہ سے جن کی انٹریز نہیں ہوئی تھی انہوں نے 2 ڈوزز جو ہیں وہ اپنی ویکسین کی لگوا لی ہیں. اب جب وہ یہاں پر آ رہے ہیں تو ان کا جو ڈیٹا ہے وہ نادرا کے پاس بھی موجود نہیں ہے اور جو ہے وہ EPI کے پاس بھی موجود نہیں ہے, کیونکہ بیک لاگ کی وجہ سے وہ ڈیٹا انٹر نہیں ہو سکا. اب جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان کی سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ تیسری ویکسینیشن کروا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو سیکنڈ انٹری ہے ہم اس کو انٹر کر دیں گے, آپ کی ویکسینیشن کا عمل مکمل ہو جائے گا اور آپ کی دونوں انٹریز آ جائیں گی اور آپ کی 3 ویکسینیشن ہو جائیں گی. لیکن بہت سارے لوگ اس سے جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جب وہ 2 ویکسین اپنی مکمل کر چکے ہیں تو وہ تیسری ویکسین کسی صورت نہیں لگائیں گے. ابھی یہاں پر ہماری جو ہے وہ ویکسینیٹر عملے سے, اس کے ساتھ ساتھ سپروائزر سے اور ڈاکٹر یعقوب کاکڑ صاحب سے بات ہوئی جو یہاں کے انچارج ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ تیسری ویکسین جو ہے وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ ہارمفل نہیں ہے اور یہ ایک بوسٹر ویکسین ہے جو لگائی جا سکتی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ NCOC کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی اور اس میں منٹس جاری کیے گئے جس کے مطابق NCOC کی جانب سے انہیں ہدایات جاری کی گئیں کہ ایک تو کسی کی بغیر ویکسینیشن کے آپ نے انٹری نہیں کرنی, اور جو لوگ اپنی ویکسینیشن لگوا چکے ہیں اور ان کا ڈیٹا نہیں ہے وہ تیسری ویکسین لگوا سکتے ہیں. اب یہاں پر لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. ایک عجیب قسم کا ان کے درمیان جو ہے وہ پریشانی چل رہی. ان کا کہنا یہ ہے کہ تیسری ویکسین ان کی صحت کے لیے جو ہے وہ مضر ثابت ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پر موجود ڈاکٹر اور عملے کا کہنا یہ ہے کہ تیسری ویکسین جو ہے وہ بوسٹر ویکسین ہے اور یہ کسی طریقے سے بھی کسی کے لیے بھی اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ اب تک سامنے نہیں آئے اور کوئی بھی اس کو لگوا سکتا ہے. جی چلیں جی, ایسا کیا واقعتاً ممکن ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل کے پروفیسر ڈاکٹر سعید خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ جو ایک مسئلہ ہے یہ جو پیدا ہوا ہے, ظاہر ہے نااہلی بھی ہے, غفلت بھی ہے اس میں. اب جن لوگوں کی ویکسینیشن کا ریکارڈ تھا وہ تو ضائع ہو گیا, اب کیا ویکسین ان کو دوبارہ سے لگوائی جا سکتی ہے, اور اگر وہ لگوائی جا رہی ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی بہت بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. پاکستان میں کووڈ ویکسینیشن کا پروسیس الحمدللہ بڑی اچھے طریقے سے تیزی سے جاری ہے. کئی جگہوں پہ یقیناً اس طرح کے انتظامیہ پائی گئی ہیں. کچھ جگہوں پہ عوام کی لاپرواہی ہے, کچھ جگہ پہ عملے کی.
تو یہ کم تعداد میں ایسی جگہوں پہ معاملات ہیں، لیکن اوور آل جو ہے ویکسینیشن پروسیس کافی قریب وقت جا رہا ہے. تو یہ معاملہ جو آپ نے بتایا کہ کسی کی اگر 2 ڈوز لگ چکی ہے، اب تیسری ڈوز ان کو لگانی ہے، تو اس میں ٹیکنیکلی 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ وہ ویکسین کب لگی ان کو، جو پہلی 2 ڈوز لگی تھی ان کو کتنا عرصہ ہوا. کیونکہ ویکسین ٹیکنیکلی ضروری نہیں کہ نقصان دہ ہو، لیکن یہ ایتھیکلی ایشو ہے کہ بھائی جو بندہ ویکسین لگا رہا ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ کب ویکسین اس کو اگر بہت پہلے لگی ہے اور اب بوسٹر ڈوز کا ٹائم ہے تب تو صحیح ہے، مطلب ٹیکنیکلی یہ صحیح ہے. لیکن دوسرے طرف سے جو WHO کی انسٹرکشنز ہیں کہ ویکسین ضائع نہ ہو، اس میں یہ لگ رہا ہے کہ ویکسین کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ آلریڈی اگر 2 ڈوز لگ چکی ہے تو غیر ضروری کہ دوسری ڈوز لگانا جو ہے، کیونکہ ان کی اپنی لاپرواہی ہے عملے کی. ڈاکٹر صاحب یہ صرف ویکسین ضائع ہونے کی بات نہیں ہے، ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، ٹائم سپین ہوتا ہے. جیسے پہلی ڈوز کے بعد بہت ساری جگہوں پہ 21 دن کے بعد آپ کو دوسری ڈوز لگوانی ہوتی ہے، کہیں بہت سارے آپ کو 3 مہینے کے بعد دوسری ڈوز لگوانی ہوتی ہے، تبھی اس کی ایفیکیسی بھی برقرار رہتی ہے. جی بالکل، میں اسی طرح بات میں 2 چیزیں، ایک تو ایتھیکل ایشو ہے، دوسرا ایک ٹیکنیکل ایشو ہے کہ بوسٹر ڈوز کب لگانی ہے. تو اگر آلریڈی 2 ڈوز لگ چکی ہے تو فوری طور پہ تیسری ڈوز لگانا بالکل یہ قطعی مطلب مناسب نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ پراپر ٹائم دے کہ ویکسین جو پہلے ڈوز لگ چکی ہے اس میں کتنا عرصہ ان کے پاس اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے تاکہ اس کا فائدہ ہو. مطلب ایک تو طبی نقصان نہ ہو، دوسرا اس کا جو مناسب فائدہ ہے کہ ویکسینیشن پروسیس کا پرپز یہ ہے کہ بندہ جو آبادی ہے وہ کورونا سے محفوظ رہے. تو ویکسین بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا اس کو طبی طور پہ اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے. ٹیکنیکلی طور پہ ابھی یہ کافی لوگ جس سے متفق ہے کہ بوسٹر ڈوز یا تیسری ڈوز جو ہے وہ کارآمد ہے، اس کا فائدہ ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مناسب وقت کے ساتھ لگایا جائے. ایسا نہ ہو 2-3 دن بعد اگر تیسری ڈوز لگا رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں مناسب ڈاکٹر صاحب کے بوسٹر ڈوز جیسے فار انسٹنس ہم نے اگر سائنو فارم لگوائی ہے اور اگر ہم بوسٹر ڈوز کے میں بھی سائنو فارم ہی استعمال کریں تو کیا وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی؟ بالکل، بوسٹر ڈوز کہتے ہی اسی کو ہے کہ سیم ویکسین لگائی جائے. جو ہمارے پاس ابھی تک جو بوسٹر ڈوز کی ٹرمینالوجی ہے وہ تھوڑی سی مسکنسپشن ہے. یہ ٹیکنیکلی امریکہ اور باقی ممالک میں کیونکہ فائزر یوز ہوتی ہے تو اس کی تیسری ڈوز کو ہم بوسٹر ڈوز کہتے ہیں، لیکن یہاں پاکستان میں آلریڈی ہم سائنو فارم یا سائنوویک یا دوسری ویکسین لگا چکے ہیں. تو جب اگر ہم فائزر لگاتے ہیں تو ٹیکنیکلی بوسٹر ڈوز نہیں ہے، یہ ری ویکسینیشن ہے. اس کا فائدہ ہے، یقیناً اس کا فائدہ ہے، لیکن بوسٹر ڈوز تب کہلائے گی جب ہم سیم ویکسین کی تیسری ڈوز لگائیں گے، اس کو بوسٹر ڈوز کہتے ہیں. ہماری سچویشن میں جو ہم تیسری ڈوز دوسری ویکسین کی لگائے تھے عموماً فائزر کی ویکسین، یہ ٹیکنیکل ٹرم میں اس کو ہم بوسٹر ڈوز نہیں کہیں گے، اس کو ری ویکسینیشن کہیں گے. لیکن فائدہ دونوں کیسز میں ہے کہ جب آپ ایک وقفے کے بعد ایک دوسری ویکسین لگاتے ہیں جس سے آپ کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے، اور اس سے یقیناً فائدہ ہے کہ آپ کی اگر امیونٹی ویک ہو چکی ہے تو آپ کی اینٹی باڈی 70% تک بڑھ جاتی ہے بوسٹر ڈوز لگانے سے یا تیسری ڈوز لگانے سے. اس سے فائدہ یقیناً ہے، سائنٹیفکلی اس سے فائدہ ہے، لیکن یقیناً اس میں ضروری ہے کہ وقفہ مناسب وقفہ دیا جائے اور اس کا خیال رکھا جائے تاکہ بوسٹر ڈوز کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اچھا، ویسے جنرلی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو ویکسین کی ڈوز لگوائے ہوئے عرصہ ہو گئے. نارملی یہ کہا جاتا ہے کسی ویکسین کے حوالے سے کہ 6 مہینے سے 8 مہینے تک اس کی ایفیکیسی رہتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کورونا ویکسین کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے اور آگے چل کے جو لوگ آلریڈی ویکسینیٹڈ ہیں ان کو دوبارہ سے ڈوز لگوانی ہوں گی؟ بڑے پیمانے پہ جو WHO کی گائیڈ لائنز ہے اس کو جنرل آبادی کو تیسری ڈوز کی ابھی فوری ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی اگر 2 ڈوز لگ چکے ہیں تو تیسری ڈوز کا اب تک جو ریسرچ چل رہا ہے اس سے ابھی تک کنفرم نہیں ہوا کہ یہ ویکسین کب تک کارآمد ہوگی. تو ایتھیکلی اس پہ زیادہ زور ہے کہ ایک بندے کو ایک بھی ڈوز نہیں لگی اور ایک ایسا شخص ہے جس کا وہ تیسری ڈوز لگانے جا رہے ہیں تو اس کا فائدہ اس شخص کو زیادہ ہے جب میں تیسری ڈوز تو پہلے بندے کو ویکسین لگ جائے اور اس کو زیادہ اس کا افیکٹ زیادہ ہوگا، فائدہ زیادہ ہوگا. تو لگائی جا سکتی ہے، تیسری ڈوز لگائی جا سکتی ہے، لیکن اب تک جو ہے ہیلتھ کیئر ورکر ایسے افراد جن کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے وائرس سے، پیشنٹ سے، تو ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے فی الحال پاکستان میں الاؤ کیا گیا ہے کہ ہیلتھ کیئر ورکرز یا جن کی امیونٹی بہت ویک ہے، امیونو کمپرومائز پیشنٹ ہے، ان کو الاؤ کیا گیا ہے
बड़े पैमाने पे तमाम आबादी के लिए अलाउ नहीं किया गया है कि वो तीसरी डोज अगर वो सब लोग लगाएंगे तो फिर वैक्सीन की शॉर्टेज हो जाएगी। ऑल्सो वो लोग भी जो कि अपने रोजगार के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये बूस्टर डोजेज जो हैं वो सजेस्ट की गई हैं। बहुत शुक्रिया जी। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन आप सती यहाँ पे ये देखें, इतनी मुश्किल से हमने लोगों को कन्विंस किया कि देखें ये जो वैक्सीन है ये आपकी ज़िंदगियों के लिए अच्छी है, या आपकी ज़िंदगी को और लंबा करेगी, आपको कोई नुकसान नहीं है। अब दोबारा से उनको कैसे कन्विंस करें जी, आपका डेटा नहीं मुरतब कर सके गफलत की वजह से, तो अब आप दोबारा जाके वैक्सीन लगवाएं कैसे? पहले ये सजेस्ट कर रहे थे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो हेल्थ केयर एडवाइजर्स थे कि भाई ऐसा करें कि ऐसी वैक्सीन लगाएं जैसे कैंसाइनो बायो है, आप लगाएं जिसकी सिंगल डोज लगानी पड़े ताकि लोगों को बार बार ना आना पड़े। लेकिन अब जो डेटा अगर किसी जगह मौजूद था वो गायब हो गया है, तो जाहिर है कि लोग भी सोचते होंगे कि फिर इसकी अफादियत क्या रही। बिल्कुल जी। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक अच्छी खबर ये है उन लोगों के लिए जो कि फ़िल्मों के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, मुझ जैसे लोग, और जो सिनेमा जाके एक्चुअली फ़िल्म को देखते भी थे और उससे फ़ायदा भी होता था हमारे अच्छे फिल्म मेकर्स को भी और सिनेमा मालिकान को भी। तो अब जो इतने अरसे से सिनेमा बनते वो खुल जाएंगे। और दूसरी बात ये कि जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि हमें अपने इस्लामिक हीरोज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए और उन पर फिल्म्स बननी चाहिए। जैसे पिछले दिनों हमने देखा कि अर्तुगरुल गाज़ी, बिल्कुल इन पे जनाब जो पूरी सीरीज़ बनी है, गो के इसके काफ़ी ज़्यादा सीजन्स हैं और इसमें इतनी लंबी एपिसोड्स और हर एपिसोड की जो ड्यूरेशन है 50 मिनट के करीब एपिसोड्स, और उसके अंदर 3-3 घंटे के भी, जी 3-3 घंटे की भी, उसमें 50-50 मिनट की तो मिनिमम उसमें जो ड्यूरेशन, लेकिन उसके बावजूद कंटेंट इतना अच्छा था कि लोग उससे ग्लूड रहे और लोगों ने वो देखा भी। तो अब पाकिस्तान में भी जनाब ऐसा ही होने जा रहा है बहुत जल्द। बिल्कुल जी। और इसी मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान से फिल्मसाज शहजाद नवाज़, तुर्क प्रोड्यूसर एम्बर इकोनॉमिक से जुनैद अली शाह और डॉक्टर काशिफ की मुलाकात हुई। मुलाकात में सेनेटर फैसल जावेद भी मौजूद थे और इस दौरान पाकिस्तान और तुर्की के मुश्तरका मंसूबे सलाहुद्दीन से मुताल्लिक आगाह करते हुए बताया गया कि सीरीज़ पर यह मनसूबाबंदी मुकम्मल है, शूटिंग का आगाज़ आइंदा साल अप्रैल में कर लिया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि जी ये होने जा रहा है और इसी हवाले से बात करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। ये बताइए, कल एक बड़ी शानदार किस्म की मीटिंग हुई जिसमें हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कि खुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो हमेशा से चाहते थे कि हम अपने इस्लामिक हीरोज़ को सेलिब्रेट करें, पाकिस्तानी हीरोज़ को सेलिब्रेट करें। तो सबसे पहले तो मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरीज़ के हवाले से बताइएगा, ये नेटफ्लिक्स पे आएगी, यूट्यूब पे आएगी, कहाँ आएगी? जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। बड़े अरसे के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और जो सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज है, देखिए एक टर्की ने एक कमाल काम किया। टर्की ने ये किया कि पिछले कुछ सालों में, एक तो पिछले चंद ही सालों में उनकी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ख़ास तौर पे ये जो इनकी सीरीज जो बैक टू बैक आई हैं, उसकी वजह से इनकी प्रोडक्शन का जो स्केल है वो बहुत ऊपर चला गया है और तकरीबन हॉलीवुड के बराबर है वो, और बॉलीवुड से तो खैर बहुत ही आगे निकल गया। और अच्छी चीज़ क्या की, जो रजब तैयब अर्दोगान ने एक वो उनका विजन है और उसके मुताबिक मुख्तलिफ जो प्रोड्यूसर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने मिल के इस्लामिक जो हिस्ट्री है उसके ऊपर बैक टू बैक ड्रामे बनाने शुरू किए और उनको पूरी दुनिया में बहुत पज़राई भी मिली, बिलखुसूस पाकिस्तान में बहुत पज़राई मिली। तो जब तैयब अर्दोगान साहब इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई थी तो अर्तुगरुल के बारे में उन्होंने इमरान खान साहब के कहने पे अर्तुगरुल जो है एज अ गुडविल जेस्चर पाकिस्तान को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। और इमरान खान साहब ये बताना चाह रहे थे कि ये जो फॉर्मूला बेस्ड हमारे यहाँ ड्रामे बनते हैं, जिसमें आपको पता है कि किस किस्म की कहानी होती है और किन चीज़ों पे ड्रामे बनते हैं, तो उन लोग ये कहते थे जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं कि जी हम रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि दूसरा कंटेंट भी देखेगा नहीं है और यही चलता है, मार्केट पे चलता है, ये इसलिए बनाते ही हैं। तो इमरान खान साहब ने फिर अर्तुगरुल जो है वो जो पाकिस्तान लेकर के आए और उसको जब चला तो उसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए कि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसका नाम चला। बिलाशुबा। अच्छा फैसल जावेद साहब, ये जरा फरमाइएगा कि जाहिर है कि हीरोज क़याम पाकिस्तान से लेकर कई हीरोज़ हैं जिन्होंने किरदार अदा किया। उससे पहले अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के क़याम के लिए जिन्होंने काविशें की, उनका भी बड़ा अहम किरदार रहा। तो फोकस थोड़ा सा इस साइड पे भी रहेगा कि हमारे जो अपने हीरोज़ हैं
ان کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے. اس میں مفکر ہو سکتے ہیں, سائنسدان ہو سکتے ہیں, وہ لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے ادیب ہو سکتے ہیں, لائک ان کی کاوشوں کو بھی کتابوں کی حد تک اسے محدود نہ رہنے دیا جائے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو فلم ہے اور ٹی وی ہے یہ بہت بڑا ایک ٹول بن گیا ہے. کتاب انفارچونیٹ بات ہے کہ کتاب پڑھنے کا کلچر دن بدن کم ہو رہا ہے, یہ انفارچونیٹ بات ہے. لیکن اس کتاب کی جگہ بہت سے اور میڈیا نے اس کی لے لی ہے جگہ, جس طرح سے موبائل فون ہے یا ٹیلی ویژن ہے یا کسی حد تک سینما بھی ہے. لیکن اب اس کی تھرو نالج جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے, جو آپ لوگ کر بھی دیں. اب پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا, اس کے اوپر کافی کام ہونا چاہیے. اب جو رحمت العالمین اتھارٹی ہے, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی کا جو قیام وجود ملا ہے, کہ اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ بچوں میں, یوتھ کے اندر جو اسلام کی تعلیم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے, دیگر ہمارے پیغمبران دین کے, اور باقی جو اسلامک, اس کے بعد صوفیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں, اور اس کے بعد جو ہمارے بڑے بڑے لیڈرز جو اسلامک دنیا میں آئے, سائنسدان آئے, یہ تاریخ بچوں کو پتہ نہیں ہے. اس کے اوپر پاکستان بالکل, اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ دنیا کو بھی, اس لیے اس کے ابھی ستی نے بھی بات کی کہ ہمیں اپنے سائنسدانوں کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے, ہمیں اپنے مفکر, ہمیں اپنے ادیبوں کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے, تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ وہ کون کون سی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام, کیونکہ یہاں پہ ہمیں پاکستان کو بھی گلوریفائی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا, اب کیونکہ سنیماز بھی کھل گئے, سو مجھے بتائیں کہ کیا کچھ اب آپ لوگ کریں سنیماز مالکان اور جو فلم میکرز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, کیونکہ دیکھیں ابھی تو بہت اچھی ٹیم آئی ہے, وہ کافی ویل اسٹیبلش لوگ بھی ہیں اور یہ اچھا کام کر بھی لیں گے, لیکن ہمارے پاکستان میں فلم میکر تھا نا, اس نے بڑا سفر کیا ہے, تو اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آپ کچھ سوچ رہے ہیں؟ جی, سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ جو ایک پروڈیوسر ہے نا, ایک جو انویسٹر ہے جس کا پیسہ لگتا ہے, وہ بریک ایون پر بھی نہیں پہنچتا. تو فلم پالیسی لے کر کے آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے سب سے پہلے تو پروڈیوسر, اصل مسئلہ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو انویسٹر کا ہے. جب وہ اس سے, کیونکہ وہ پیسہ تب لگائے گا جب وہ پیسہ بنائے گا, اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ آؤٹ لیٹس بہت کم ہیں, اسکرینز بہت کم ہیں, اور ان کو بڑھانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس میں کئی اور چیزیں ہیں ڈیٹیل میں. اب میں آتا ہوں اس پروجیکٹ کے حوالے سے کہ یہ کس طرح سے ہماری انڈسٹری کو بینیفٹ کر سکتا ہے. یہ کو پروڈکشن ہے بٹوین دی ٹو پارٹیز, جو کہ ایک پاکستان کی ہے اور ایک ٹرکی کی ہے. اب یہ جو ٹرکی کا یہ جو پروڈیوسر ہے ایمرے نے بہت کمال کا کام کیا وہاں پر. یونس ایمرے اس نے بنایا, عبد الحمید جو ہے وہ اس نے بنایا, اور سلجک سیریز جو چل رہی ہے وہ بھی اس نے بنائی, اور اس کے کئی اور پروجیکٹس آ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ مل کر یہ جو ساری فلمز ہیں یہ بنا رہے ہیں صلاح الدین ایوبی کے اوپر, جس میں بہت زیادہ پاکستان میں بھی آڈیشنز ہو رہے ہیں, اور پاکستان سے بہت زیادہ ٹیلنٹ کو موقع ملے گا کہ وہ اس پروڈکشن کے اندر کام کر سکیں. دونوں ملکوں کے اندر جو میوچل ایک جو کام ہوگا, اس کے اندر بہت سی چیزوں میں ہمارے دروازے کھلیں گے فار مور جوائنٹ پروڈکشنز ایز پارٹ آف بائیلیٹرل ایکسچینج آف نالج, کانٹینٹ, آئیڈیاز اور ٹیلنٹ. تو اس میں ٹرکی کو تو فائدہ ہے ہی ہے, لیکن پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہونے لگے, اور آنے والے دنوں میں بہت سی مزید جو ہے جوائنٹ وینچرز ہوں گے بٹوین ٹرکی اینڈ پاکستان. لیکن اصل میں ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سبسٹنس کو بہتر کریں, ہم فیتھ کے اوپر کام کریں, ہم بالکل آپ نے ٹھیک کہا, ہم پریکٹیکل اپروچ کے اوپر کام کریں, تاکہ ہم لوگوں کی طرز زندگی کے اندر تبدیلی لے کے آئیں. ابھی جو ڈرامے چل رہے ہیں ساس بہو کے, اکا دکا اچھے ڈرامے آ جاتے ہیں بیچ میں, لیکن یہ سبسٹنس نہ زمانے کی پرورش کرتا ہے نہ سکھاتا ہے. آپ اور ہم جب ڈرامے دیکھتے تھے, جب ہم مطلب اسکول جاتے تھے یا کالج جاتے تھے, تو ہم وہ ٹیلی ویژن پہ ڈرامے دیکھتے تھے جو ہمیں سکھاتے تھے کہ یہ کام غلط ہے, یہ صحیح, اندھیرا اجالا ہو گیا, باقی ڈرامے ہو گئے, بہت لمبی لسٹ ہے. لیکن فکشن چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں. ہم نے تو اینک والا جن بھی دیکھا, ہم تو اس دنیا میں بھی بہت زیادہ خوش تھے. بٹ یو آر رائٹ, ہمیں اپنی تہذیب اور تمدن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اپنے ریلیجیس نارمس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, سائنس اور فکشن کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے, کیونکہ اگر ابھی سے پرانی بیلنس ہونا چاہیے,
क्योंकि अगर हम सिर्फ पुरानी चीज़ों को सेलिब्रेट करते रहेंगे तो अपने नए हीरोज़ क्रिएट नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी, असल हमारे साथ मौजूद थे और ये बड़ी अच्छी बात है जी कि अब जॉइंट वेंचर्स होंगे, लेकिन साथ में अब ये भी देखना है कि जॉइंट वेंचर्स के साथ साथ हमारे अपनी मुल्क की इटसेल्फ अगर इंडिविजुअली देखा जाए हमारी सिनेमा इंडस्ट्री कहाँ पे खड़ी है, बिल्कुल उसको कितना हमें स्ट्रेंथन करना है, उस पर कैसे काम करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि दे आर गोइंग टू वरना फोकस वही लोग on that. कंटेंट बनाते रहेंगे और हम यहाँ पे पिसते रहेंगे। बिल्कुल जी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। 10:04 हो चुके हैं। मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से अशफाक इसहाक सत्ती और मेरे साथ मौजूद हैं अपने लैपटॉप पे मगन और मसरूफ सैयदा मदीहा ज़हरा नकवी, जो कि अब पेन रख चुकी हैं और अब बिल्कुल जो है वो हमतन गोश है मेरी बात सुनने के लिए। मदीहा, मैच होने जा रहा है, कितने एक्साइटेड हैं आप? मैं शदीद एक्साइटेड हूँ और अब मैं सिर्फ ये दुआ कर रही हूँ और मेरी पाकिस्तानी जो हमारे प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ यही सदा है हाथ जोड़ के कि भाई देखें, सारी ग्रज निकालनी है उस दिन आपने, ठीक है? किसी भी आपने प्रेशर में नहीं आना कि जैसे मैं मक्खी के प्रेशर में नहीं आ रही ना जो मेरे सामने घूम रही है, आपने भी ऐसे किसी भी प्रेशर में नहीं आना। अपने तमाम तो नफ्सियाती दबाव को होटल के रूम तक ही छोड़ के जाना है और उसके बाद फिर उनके साथ वो करनी है, वो नहीं वो करनी है। प्लीज रुक जाए मदीहा, रुक जाए। नहीं प्लीज स्टॉप, मैं से कंट्रोल नहीं हो रहा। स्टॉप हियर। क्यों भाई पता चले आप कह रही हैं सारे ग्रज वो जाके लंबा पाले वहां पर प्लेयर्स को। भाई उनको पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्रिकेट खेल दे नो इट। ऐसे चौके छक्के उनको लगाएं, ऐसे उनको बाउंसर्स कराएं, उनको लग पता जाए कि वो मदीहा नकवी के मुल्क के प्लेयर्स के साथ खेलें, मतलब बस बदला लेने। मैं तो आप सुनते कहती हूँ हाँ, एक और न्यूजीलैंड वालों को भी नहीं बख्शना। हाँ, मतलब ये हरकत जिन्होंने की है। अच्छा, इसके साथ उनको तो घूर घूर के बॉले करानी। विराट कोहली ने वर्ल्ड कप से पहले हाइप के हवाले से एक जो है वो एक उन्होंने अपने ट्विटर पर एक पैगाम भी अपनी एक तस्वीर के साथ शेयर किया था जिस पर लोग उनका खासा मजाक बना रहे हैं। कि कौन सी? वो उन्होंने कहा कि क्या नाम है उसका, आरवी नर्विस, और इस तरीके से तो उसके अंदर उन्होंने एक प्ले कार्ड उठा रखा था जिस पे रॉन्ग लिखा होता है। रॉन्ग की स्पेलिंग थोड़ी सी आगे पीछे हुई थी, तो उस पर लोग तरह तरह से कह रहे हैं देखो डर के मारे स्पेलिंग खराब लिखें या आप अंग्रेजी बुरी लिखें या अंग्रेजी बुरी बोले, डजंट मैटर, परफॉर्मेंस ज़बरदस्त होनी चाहिए। अच्छा, साथ में एक चीज़ को हम कंडेम करना चाहेंगे। अली अजमत साहब ने जो उनकी एक स्टेटमेंट आई है मलिका तरन्नुम नूर जहाँ के बारे में, जिनकी वफ़ात के बाद भी आज भी हम उनका नाम नूर जहाँ हमने कभी कहा ही नहीं है जब तक हम आगे मैडम नूर जहाँ न लगाएं, क्योंकि वो सुरों की मलिका थी। आप भारत में देख लीजिए जो उनकी बड़े बड़े सिंगर्स हैं जिनको वो सेलिब्रेट करते हैं, जिनको देवता मानते हैं, लता से लेके वो मलिका तरन्नुम नूर जहाँ की आज भी जैसे तारीफ करते हैं, वो इज्जत करते हैं, वो देखनी है। लेकिन जब हम देखते हैं हमारे अपने यहाँ के पॉप स्टार्स जो हैं वो हमारे लेजेंड्स को ना सेलिब्रेट कर सकते हैं तो बड़ा दुख होता है। जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए, वी कैन नॉट इवन यूज इट ऑन स्क्रीन। तो अल्लाह उनको हिदायत दीजिए और अल्लाह करे कि लोग सीखें जितना और एहतियात से काम लें। जब अपने लोगों को आप इज्जत नहीं देंगे तो दूसरे लोगों के सामने भी आप मजाक। मैं सोचूं ओफ्रा विनफ्रे तो कभी पाकिस्तान में काम ही नहीं कर सकती अगर लोगों की यही अप्रोच होती तो। चले जी, बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी, लेकिन पहले हम टॉप स्टोरीज पे नजर डाल लेते हैं। अच्छा जी, तो अब हम थोड़ा सा सैर व सयाहत के हवाले से बात कर लेते हैं और हम बात करते हैं फेरिस व्हील्स के हवाले से। ये फेरिस व्हील्स बेसिकली इसलिए होते हैं, ये ऑब्जर्वेशन व्हील्स होते हैं जिसमें आप एक बुलंदी पर जाकर शहर की खूबसूरती का जायजा ले सकते हैं। तो जनाब दुबई में आई ऑफ दुबई या एन दुबई के नाम से एक दुनिया का सबसे ऊंचा फेरिस व्हील जो है वो खोल दिया गया है। और जैसे आपने लंदन आई भी देखी है तो आप दुबई आई भी देख सकते हैं और आप इससे दुबई की जो खूबसूरत हमने देखा ना कि इमारतें हैं और जो स्काई लाइन है वो एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, जो वीडियो सामने आई है, क्योंकि इसका इफ्तिताह किया है जी शेख अहमद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और कॉफी पीते हुए, हाँ जी, ऊपर बैठ के, मतलब अंदर नहीं बैठे हुए, बेसिकली ग्लास कैप्सूल्स हैं, आपको इसके ऊपर नहीं बैठना, आपको इसके अंदर बैठना है, लेकिन वो ऊपर बैठे हुए हैं एंड विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि बड़े स्टंट्स। अच्छा, ये है सबसे ऊंचा, ये 250 मीटर ऊंचा है, यानी कि तकरीबन 850 फीट के करीब ये ऊंचा है। और पहले जो नंबर था वो था हाई रोलर का, जो कि लॉस वेगस में था, और उसके बाद दूसरा नंबर अब लॉस वेगस वाले का आ गया है, हाई रोलर का। तीसरे नंबर पर है जी सिंगापुर फ्लायर, जो कि पहले दूसरे नंबर पर था, और चौथे नंबर पर लंदन आई आ जाता है। तो ये देखें दुनिया का सबसे ऊंचा हो गया और इसमें 1400 अफराद इन ग्लास कैप्सूल्स के जरिए 30 मिनट की ये जो एक चक्कर काटेगा उसमें तमाम तर जो अट्रैक्शंस हैं उनका मुशाहिदा कर सकते हैं। नहीं, इसमें तकरीबन 1750 अफराद जो है ना वो इकोनॉमी क्लास में बंदे घुसा दिए होंगे ना, ज्यादा छत पे भी बिठा लेंगे। लेकिन आप जो छत पे ये आप देखें ना कि जो कई लोगों ने अभी जो प्रिंस बैठे हुए ना, ये देखने के बाद आप
सोचें कि आपको खुद होता है कि ओ वाओ, मतलब क्या मंजर। बाद में उन्होंने खैर अपने उस टीम के साथ भी पिक्चर शेयर की जिन्होंने उनको इस कैबिन के ऊपर तक बिठाया। अच्छा, और जैसे हम देखते हैं ना कि अगर आप बुर्ज खलीफा भी जाएं तो आपने उसके टॉप पे जाना होता है, तो यू हैव टू बाय टिकट फॉर दैट। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि ऑफ कोर्स इसकी हमें एक टिकट भी खरीदनी है। और VIP एक्सप्रेस पास दुनिया भर में जितने भी ये जो ऑब्जर्वेशन व्हील्स हैं जिनके ऊपर कुछ में जाने का इत्तेफाक भी हुआ है, तो वहाँ पर बाकायदा 2 तरह के टिकट्स होते हैं। एक तो नॉर्मल टिकट होता है, दूसरा एक्सप्रेस पास होता है। एक्सप्रेस पास में आप सब किसी को बाईपास करके जब भी बैठना चाहें ऑब्जर्वेशन इस व्हील में कैप्सूल में जाके बैठ सकते हैं। बड़ी अजीब नजरों से देख रहे होते हैं और आपसे ये क्या है, मतलब इसको किसी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा, लेकिन वो काफी ज्यादा पैसे अदा करते हैं। डबल अमाउंट होता है, समटाइम्स डबल द अमाउंट। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बड़ा जी खूबसूरत एक नज़ारा है। और ये छत पे बिठाने का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप समझते थे कि पाकिस्तानी बसों में ही होता है। आप देखिए दुनिया हमसे मुतासिर हो रही है, लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि हमारे बसों की छतों पे लोग बैठ सकते हैं, तो फेरिस व्हील्स पर भी बैठ सकते हैं। देख नहीं सकती है जो आप अभी बड़ा हवाओं में उड़ने लग गए ना फौरन इस ट्रेंड को देखे, तो मैं जरा आपको खींच के नीचे लेकर आती हूँ। अच्छा। क्योंकि ऐसी मुल्क में माशाल्लाह से जो महंगाई ने नई ना तारीख रकम की है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जैसे दूध की कीमत भी बढ़ गई और दूध के वाले से कहा गया था, सिंध हाई कोर्ट ने भी कहा था कि भाई इसकी कीमत का तयन किया जाए, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। अभी भी मन माने इजाफे किए जा रहे हैं। उसके अंदर जब अपने ही गिराएंगे नशेमन पे बिजलियां तो क्या होगा। कमिश्नर कराची साहब की जानिब से कहा गया कि जो पहले चारे की कीमत थी अब वो नहीं रही, अब वो चारे की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, तो ऐसे में दूध वाले उन कीमतों पर फरोख्त नहीं कर सकते। शाकिर गुज्जर साहब जो हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बड़े मतलब एक कहते हैं ना कि सपाट चेहरे के साथ मुस्कुराते मुस्कुराते कहा कि हमने तो 50 रुपए फी लीटर इजाफा करना है। तो आप सोचो उसके बाद इंशाल्लाह भी 45 रुपए फी लीटर कीमत बढ़ेंगी जी। हाँ जी इंशाल्लाह बढ़ेंगी, मतलब वो जो हमसे ऐसे बातें कर रहे थे, तो हम जान लेते जी होगा कि क्योंकि अदालत ने तो कमिश्नर कराची और दीगर सब आइंदा समात में रिपोर्ट तलब करते हुए समात 9 दिसंबर तक मुलतवी भी कर दी है। और कहा भी जा रहा है कि भाई आप बताएं, एक तो दूध महंगा भी है और ऊपर से दूध की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। अच्छी वाले से मजीद तफसरा जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हम नुमाइंदे अंजुम वहाब, और हम अंजुम से जानेंगे कि भाई अंजुम वैसे तो जो कीमत है वो 94 रुपए है, लेकिन क्या वजह है कि इंतजामिया अमल दरामद इस पे नहीं करवा पा रही? क्यों अंजुम, ऐसा क्यों है मार्केट? कहाँ है जी कीमत 94 रुपए? जी बिल्कुल, अदालती हुक्म के तहत 2018 में कमिश्नर कराची ने दूध की कीमत 94 रुपये फी लीटर मुकर्रर की थी, लेकिन इस पर अमल दरामद उस दिन से नहीं हो रहा है। 100 रुपये हुआ, 110 रुपये हुआ, 120 रुपये हुआ और 130 रुपये पर इस वक्त दूध बिक रहा है, फी लीटर ये बिक रहा है। और कई जगहों पर कई डेयरी फार्मर ने उसको पैकेट बंद कर दिया हुआ, उसको 135 से 140 रुपये फी लीटर तक भी फरोख्त कर रहे हैं। ये सूरत है, उनका कहना ये है कि चारा महंगा हो गया है, भैंस के अखराजात, ग्वालों के अखराजात, तमाम अखराजात को शामिल करने के बाद उन्होंने जो नई कीमत बनाई है, जो नया तखमीना दिया है 155 रुपये 50 पैसे दिया है, यानी कि तकरीबन 60 रुपये फी किलो का इजाफा 94 रुपये से दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ 25 रुपये इजाफा 130 रुपये से बनता है। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि ये 50 लाख लीटर दूध 7,000 डेयरी फार्म से रोज़ाना पैदा होता है और वो शहर में सप्लाई किया जाता है। अगर 1 रुपया बढ़ाया जाए तो 50 लाख रुपए का फ़र्क पड़ता है रोज़ाना का, और 55 रुपये अगर बढ़ाए जाते हैं, 60 रुपये बढ़ाए जाते हैं, तो ये कीमत ये तखमीना तकरीबन माहाना अरबों रुपए तक पहुंच जाता है। अच्छा अंजुम अब्दुल वहाब भाई, मुझे मेरी आवाज़ अगर आप सुन सकते हो तो ये बताएं, ये आपने कहा कि 50 लाख लीटर दूध बनता है, तो सप्लाई तो 90 लाख होता होगा? 50 लाख लीटर दूध होता है और उस पर अगर 60 रुपये का इजाफा किया जाता है तो ये रकम अरबों रुपए में बन जाती है और यकीनन डेयरी फार्मर की जेब में जाएगी। और डेयरी फार्मर का कहना यह है कि पैदावारी लागत बढ़ गई, लेकिन जब मिलावटशुदा दूध, जाली दूध पकड़ा जाता है तो ये डेयरी फार्मर से लाताल्लुकी का इजहार कर देते हैं कि इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि ये दूध भी उसी 50 लाख लीटर में शामिल होता है जिसके वो दावेदार है। तो यह डेयरी फार्मर्स की भी गलती है, पैदावारी लागत में यकीनन इजाफा हुआ होगा, तमाम अशिया खुर्दनोश महंगी हो गई हैं, लेकिन यकदम 94 रुपये से 155 रुपये का दावा करना और कहना कि इतना महंगा दूध कर दिया जाए, कराची की आवाम के लिए एक जुल्म होगा। और इस सिलसिले में अब अदालत ने जो हुक्म दिया है, कमिश्नर कराची दूध की कीमतों का तयन करें, तखमीना लगाएं और हकीकी तौर पर तमाम इदारों को शामिल कर में, जिसमें फूड अथॉरिटी है, एनिमल हस्बेंड्री है, तकरीबन तमाम इदारे, उनको कहा गया है कि दूध की कीमतों का तयन किया जाए, तखमीना लगाया जाए कि चारे की लागत कितनी है, दूध की कीमत कितनी होनी चाहिए। लेकिन डेयरी फार्मर्स को बहुत ज़्यादा दबाव है, वो दबाव इस तरह भी डालते हैं कि वो इस वक्त कमिश्नर कराची के अहकामात को यकसर नज़रअंदाज किया हुआ है, एक तरह से
अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी है कि 94 रुपये के बजाय 130 रुपये फी लीटर और कई जगह पर 140 रुपये 138 रुपये फी लीटर भी बिक रहा है। बिल्कुल, और लोग मजबूर भी हैं जी ये खरीदने पर। बहुत शुक्रिया जी अंजुम वहाब, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन डेयरी जो प्रोडक्ट्स उनकी प्राइसेस बढ़ती जा रही है। उन्होंने पहले ही बात की थी कि अगर 2 दिन हम करके देखें, बॉयकॉट करें जी, 2 दिन ना यूज करें, आई एम श्योर कि उससे प्रॉब्लम्स होंगी। आप एक दिन लेके एक पूरे दिन बॉयकॉट करते हैं, चलें एक दिन आपने महंगा दूध खरीद दिया, उसको 2 दिन चलाने की कोशिश करें, लेकिन बॉयकॉट करेंगे तो चीज़ें जो हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भाई शाकिर जर साहब जो कि हमारे साथ मौजूद थे, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के चेयरमैन, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि भाई जो मुल्क में चारा जो बनता है उसको ये कर देते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर जब दोबारा इंपोर्ट किया जाता है तो उस चारे की वजह से भी महंगाई होती है। तो हुकूमत को भी कंसीडर करना चाहिए लाइव स्टॉक की बेहतरी के लिए। अपनी कीमतें बढ़ाते हैं तो वो कहते हैं जी हुकूमत की जानिब से हमसे कोई राब्ता नहीं किया गया। सो यहाँ पे हुकूमत को भी चाहिए कि हुकूमत भी इंटरवीन करे और इस तमाम सूरत हाल को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करे ताकि आवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ तो मिले। हम हुकूमत को कहीं पे भी इंतजामिया को भी कभी बरुजमा नहीं कह सकते। अच्छा ठीक, सर आगे बढ़ते हैं और क्रिप्टो और बिटकॉइन के हवाले से बात करते हैं। पूरी दुनिया इस हवाले से बात करें, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी समहाउ इसके हवाले से अवेयरनेस बहुत कम है। लोगों को नहीं पता कि इससे हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो मामला है ये पहुंच गया सिंध हाई कोर्ट तक। डिजिटल करेंसी का कारोबार करने वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि अदालत ने FIA को कार्रवाई से रोक दिया है और हुकूमत को हुक्म दिया है कि 3 महीने के दौरान क्रिप्टो और बिटकॉइन को रेगुलेट किया जाए। सिर्फ यही नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत का जायजा लेने के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी जाए जिसमें स्टेट बैंक, SECP, वजारत ख़जाना, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, PTA जो हैं वो दरख्वास्त गुजार और दीगर दरख्वास्त गुजार वो शामिल हो। जी, तो इसी पर हम ज़रा फर्दर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्रिप्टो एक्सपर्ट वकार ज़का साहब और वीडियो लिंक पे विराजमान हैं और तैयार हैं कि हम उनसे सवाल कर सकें इस बाबत। तो वकार ज़का साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो कमेटी बनाई गई है, 3 माह का इसको मैंडेट दिया गया है कि ये जायज़ा ले और रेगुलेट किया जाए इसमें, तो आप समझते हैं कि इनके पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं कि वो जज कर सकें, जायज़ा ले सकें और सही तरीके से गाइड कर सकें आगे जाके अदालत को? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सिंध हाई कोर्ट का और ऑनरेबल जस्टिस करीम खान आगा का, जिन्होंने बगैर वकील के एक आम पाकिस्तानी को इतना मौका दिया बात करने का। क्योंकि अदालत में जब मैं खड़ा था तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि हम जितनी भी लेटर्स लिख लें, जितनी भी चीज़ें लिख लें, ये जो बड़े बड़े इदारे हैं ये आम पाकिस्तानी को तो रिप्लाई नहीं देते। एज अ मीडिया पर्सन भी जब इनसे बात करने की कोशिश जाती है तो नहीं देते। लेकिन अदालत में एक अच्छी बात ये थी कि लोगों को ये समझना है कि जैसे हुक्का या शीशा अगर आप पीते हैं घर में बैठ के ना तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसका बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आपको आएगी। यही क्रिप्टो करेंसी पे भी अभी है कि पहले आपको बिटकॉइन रखने पे भी उठा लिया जाता था, लेकिन अब जो लोग इसका काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे होंगे, यानी जो इसके मनी एक्सचेंजर बने हुए हैं बिटकॉइन बेचने के, उनके खिलाफ अभी भी कार्रवाई होगी। अभी वो बचे नहीं है सिर्फ घर पे माइनिंग मशीन लगाने पे या बिटकॉइन अपने पैसों से खरीदने से। अच्छा, कमेटी में का सारा जो बोझ है वो मेरे पर आ गया है। अच्छा। और वो मेरे पर इस तरह आ गया कि थोड़ा सा इसको क्लियर कर लीजिए मीडिया में कि मीडिया ये कह रहा है कि रेगुलेट करें। रेगुलेट करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि पॉलिसी मैटर है ना। उन्होंने ये कहा है कि ये वकार ज़का साहब एज अ पिटिशनर आए हैं, आप इनकी बात सुने और 3 महीने बाद बताएं कि क्या बिटकॉइन को हम बैन करें या ना बैन करें। अभी भी बिटकॉइन जी ये पूरा और हर हफ्ते जो है एक मीटिंग हुआ करेगी जो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, तो उसको हम प्रेस रिलीज या मीडिया पे नहीं बता सकते एज पर कोड ऑर्डर। लेकिन डिप्टी गवर्नर क्या, मुझे बताइएगा, लोग पाकिस्तान में रहते भी बाहर के ममालिक में जाके बिटकॉइन की माइनिंग करके आ जाते हैं, पाकिस्तान में क्यों इसको जो है इतना एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा? हमसाया मुल्क की बात करें, वो अपनी परचेज अपनी सेल भी बिटकॉइन में करने लगे, लेकिन अभी तक हम पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है। हमारे लिए बिटकॉइन का नाम सुनते ही या तो हम घबरा जाते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ ना जल्दबाज लोग बहुत हैं। मैं भी, हम सब भी किसी ना किसी लेवल पे हमारा सब्र का पैमाना बड़ा जल्दी लबरेज हो जाता है, तो हम पेशेंस लेवल जो है हमारा 0 है। अभी आपको मैं बताऊं, एक अभी वाकया बताता हूं, अभी 5 मिनट पहले का, कि मेरे नाम से कुछ फेक टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे ग्रुप थे, वहां कोई लाख रुपए उन्हें दे बैठा। मैंने कहा भाई आपने पूछा था, देखा तक नहीं था। मैं कह रहा हूं भाई मेरी वेबसाइट है wakarzaka.net,
اس کا WAQARZAK.net ہے, آپ غلط وقار زکا کے پاس کیسے چلے جاتے ہیں؟ تو یہاں پر لوگوں کو جلد بازی بڑی ہے, وہ کہتے ہیں میں ایک رات میں ملک ریاض بن جاؤں, ایک رات میں سلمان اقبال بن جاؤں. تو یہ محنت ہوئی ہے, محنت کے بعد کوئی بندہ اس مقام تک پہنچا ہوتا ہے, لیکن یہاں پر جلدی بہت ہے. ابھی دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو حکومت ہے, پارلیمنٹ میں ابھی میرے خیال سے MNA اسامہ صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا جی کہ انہوں نے ایک بات کی ہے, اس پہ علی محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم محتاط ہیں, ڈیجیٹل پاکستان کے نعرے لگانے والے کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنسی کے لیے ابھی ہم نہیں لانا چاہتے. تو بھائی کون لائے گا اس کو پارلیمنٹ لے کر آئے گی نا. اب دیکھیں مجھے 3 مہینے کے لیے میرے پہ اپنے سارے کام چھوڑو, سارا پریشر لے کر میں یہاں جاؤں, میں دبئی جا کے بزنس نہ شروع کر لوں. اب میں اسٹیٹ بینک کو سمجھاؤں گا کہ بھائی پلیز خدا کے واسطے لیگل کر دو, روزی روٹی لگی ہوئی ہے سب کی. لیکن اگر وہ کہہ دیں گے ہم بین کر رہے ہیں 3 مہینے بعد, تو بین ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیں, ان پہ بائنڈنگ کوڈ نہیں, لیکن اس کے اندر بھی آپ آگے, ظاہر ہے کہ آپ آگے سپیریئر کورٹس میں مزید بھی جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں اس معاملے کو لے کے, ہائی کورٹ کے بعد. اب یہ بتائیں کہ یہ جو سلسلہ ہے اس وقت مائننگ پہ, جو لوگ گھر پہ مائننگ کرنے کا سوچ رہے تھے یا اس طریقے سے, وہ پابندی ہے اس پہ, سب بین ہے, کن کن چیزوں پہ؟ نہیں بالکل اس پہ پابندی تھی, FIA پکڑتا تھا. یہ ایک خوبصورت آرڈر, جو آرڈر کی سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ گھر پہ اگر مائننگ مشین لگائی ہوئی ہے, اگر آپ نے بٹ کوائن رکھا ہے, اب FIA آپ کو ہراساں نہیں کر سکتی اگر آپ منی لانڈرنگ یا ٹیرر فائنینسنگ نہیں کر رہے. پہلے آپ کو ویسے بھی اٹھا لیا جاتا تھا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ منی ایکسچینجر بنے ہوئے ہیں, آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں, اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کی پوری کوشش ہے کہ جتنے فورن ایکسچینجز یہاں کام کر رہے ہیں ان کو PTA کے تھرو بین کروائیں. اگر یہ PUBG کی طرح بین ہوا تو میں نے عدالت میں بھی یہ بات بولی ہے کہ یہاں پر لوگوں کا پیسہ لگا ہوا ہے, کوئی PUBG گیم نہیں ہے جس کو آپ بند کریں گے تو لوگوں کا نقصان نہیں ہوگا. یہاں تو لوگوں کا فائنینشیل بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اچھا لوگ انٹرنیشنل ایکسچینجز سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا بین تو نہیں ہو رہے پاکستان میں. ارے بھائی ان کو کیا پتا ہوگا, آپ کو PTA سے پوچھنا ہے, سیکورٹی ایکسچینج کمیشن سے پوچھنا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا اعلیٰ حکام سے, اگر آپ نے پابندی لگانی بھی ہو تو 90 دن کا کم سے کم ٹائم دیجیے, فنڈ نکال سکیں اپنے. صحیح, بالکل, تاکہ لوگوں کا پیسہ جو ہے جو بہت بڑی تعداد میں اس پہ لگا ہوا پھنسا نہ ہو. اچھا مجھے بتائیں, اب تو ہم نے دیکھا کہ ڈیجیٹل کرنسی کی جو بازگشت ہے وہ تو قومی اسمبلی تک بھی پہنچی ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وفاقی وزیر علی محمد خان صاحب نے اس کی مخالفت بھی کی ہے. سو آپ وقار اس مخالفت کا کیا جواب دیں گے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ خود سوچئے, ڈیجیٹل پاکستان کا نعرہ لگانے والے ڈیجیٹل کرنسی کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے, نالج ہی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے, وہ علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں بہت نئی چیز ہے. ارے کتنی نئی چیز ہے, انڈیا نے اڈاپٹ کر لیا, بنگلہ دیش ہر جگہ دنیا بھر میں چل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے, یہ باپردہ خواتین کے لیے بگیسٹ اپرچونٹی ہے گھر پہ بیٹھ کے پیسے کمانے کی. میں حیران تھا کہ MQM کے ایک صاحب فرما رہے ہیں, اگر میں غلط نہیں ہوں, اسامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ لیگل ہونا چاہیے. یہاں پر NID یونیورسٹی کے لوگوں نے جو ٹین اپ بنایا ہوا اس کو آپ ایکسپٹ کریں ایکسچینج کو. وہ یہ کہ علی محمد کہہ رہے ہیں ابھی ہم سوچیں گے, اس میں دیکھیں گے. بھائی اس سے بڑی رائز ایکسپورٹ اتنا پیسہ نہیں لا سکتی اس وقت, کوئی بھی انڈسٹری اتنا پیسہ نہیں لا سکتی جتنا اگر پاکستان کو, میں کہہ رہا ہوں کرپٹو کرنسی. وقار صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا بیسکلی اٹس اے ہائی ٹیک گیم جس کی ابھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ہمارے پولیٹیشینز میں, اس کی وجہ سے یا ہمارے اداروں میں, کہ اس کی وجہ سے وہ گھبراہٹ کا شکار ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے جس کا آپ بھی حصہ ہیں ایز پٹیشنر, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر بھی آپ کو ٹف ٹائم ملنا والا ہے ان اداروں کے لوگوں کو سمجھانے میں, اپنی بات پہنچانے میں؟ میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ پوچھا جائے کہ بھائی یہ وقار زکا کو کیوں جانا پڑ رہا ہے, کیوں اپنا ٹائم نکال کے وہاں جانا پڑ رہا ہے؟ کیا ان کو خود یہ بات نہیں پتا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کو اصل میں دیکھیں, میرا صرف پھر وہی ہے کہ میں پاکستانی گورنمنٹ کو, میری بات پہ غور کیجیے گا, میں پاکستانی گورنمنٹ کو ایک کرپٹو ایکسچینج بنا کے دینا چاہتا ہوں جس سے ملک کے قرضے اتر سکتے ہیں. میں اپنے لیے نہیں دے رہا, مجھے اگر کھولنا ہو میں دبئی سے کھول لوں, میں کسی آف شور کمپنی سے کھول لوں, میں پاکستان میں کیوں لڑ رہا ہوں کہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن مجھے کھولنے دے؟ میں اپنی ذات کے لیے یا اپنا سافٹ ویئر ہاؤس بنا کے پیسے نہیں کمانا چاہتا. خدا کے واسطے IMF سے جان چھڑانی ہے تو مجھے یہ ایکسچینج کھول کے دینے دیں, مجھے پیسے نہیں چاہیے. گورنمنٹ کے پاس جائیں گے, جو ٹین اپ ہم آپ کو بنا کے دے رہے ہیں, جو اب 3 مہینے تک میں سمجھاؤں گا, 3 مہینے میں بٹ کوائن کہاں سے کہاں نکل جائے گا. ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں, 11 دسمبر کو بہت ہی تاریخی فیصلہ ایک آنے والا ہے. امریکہ کے اندر ایک کمپنی ہے وزڈم ٹری ٹرسٹ کے نام سے, بٹ کوائن کا اسپاٹ کا ETF آ رہا ہے, $1 لاکھ سے اوپر نکل جائے گا بٹ کوائن. تو پھر اس کے بعد آپ اس پہ کوئی بات کریں گے؟ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے لگیں گے, تو اتنی بڑی انڈسٹری سے محروم کیسے کر رہے ہیں ہمیں؟ اوہ صحیح ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ فیوچر بڑا زبردست دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کرنسی کا. جی بالکل, اور میں یہ چاہوں گا, ریکویسٹ کروں گا, عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے سر, آپ ایک دفعہ اس بات کو سمجھ تو لیں, میرا کوئی سافٹ ویئر ہاؤس تو نہیں ہے,
اس وقت بٹ کوائن میں لوگ پیسے بنا رہے ہیں, وہ ایف بی آر میں ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں, وہ پیسے دینا چاہتے ہیں. آپ ایسی انڈسٹری کو کیسے روک سکتے ہیں جو اس وقت پاکستانیوں کو اتنے زیادہ اپرچونٹی دے رہی ہے؟ اور دیکھیے اس وقت انڈیا نے جب سے اناؤنس کیا کہ کرپٹو وہاں پر ان کے لیے ٹھیک ہے, وہاں بلینز آف ڈالر, ملین نہیں بلینز آف ڈالر کی انٹرنیشنل کمپنیز جا کے آفس کھول رہی ہیں. یار پاکستان مطلب تو ہے, کوئی پروڈکٹ ہے آپ کے پاس تو مجھے بتائیں, کوئی ایک چیز ہے, کوئی فٹ بال ایکسپورٹ کر کے, ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کر کے کچھ لا سکتے ہیں, کیوں روک رہے ہیں؟ وقار زکا کا اس میں کوئی فائدہ ہونا ہے تو مجھے بتا دیجیے. میرا ہڈن یہودی ایجنڈا, ایلومناٹی ایجنڈا کیا ہے میرا, جس کی وجہ سے آپ یہ دجالی کرنسی کو آنے نہیں دے رہے؟ اس کو میں سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ بہت ہی کوئی خاص خاتون کو یہ حرام بھی لگتا ہے, تو اس حرام لگنے کی وجہ سے پوری قوم کے لیے حرام ہو گیا ہے. اتنی باتیں, لیکن آپ نے بات بالکل صحیح کی. جیسے ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں جیسے کیونکہ بٹ کوائن وہاں پر, یہاں پہ ڈیجیٹل کرنسی بہت زیادہ چلتی ہے, تو پھر بہت ساری بین الاقوامی کمپنی جو ہیں وہ وہاں جا کے انویسٹ بھی کرتی ہے. ان کو پتا ہے کہ بھائی ان کے یہاں پہ خرید و فروخت کافی زیادہ آسان ہو جائے گی اور کرنسی کی ڈیلنگ کافی زیادہ ایزی ہو جائے گی. بہت شکریہ جی, وقار زکا ہمارے ساتھ موجود تھے اس حوالے سے. جی اب ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد بات کریں گے ہم کچھ کھیلوں کے حوالے سے. پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو موسٹلی جو لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زیادہ تر کرکٹ میں, لیکن کرکٹ کے علاوہ اور بہت سارے اہم کھیل جس میں ہمارا قومی کھیل بھی آ جاتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا. اور اب یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. اسپیسیفکلی آفٹر ٹوکیو اولمپکس جو ہوئے تھے اس میں پاکستانی جو وہاں پہ اسکواڈ گیا تھا اس کی پرفارمنس کو دیکھ کے اب یہ بات ضرور ہے کہ بھئی ایسا کیا کیا جائے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو سپورٹس کی طرف راغب کریں. اور سپورٹس کی طرف راغب کیسے کریں گے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے, ہم ان کو فائنینشلی سپورٹ کریں گے ان کی سپورٹ کے لیے. وفاقی وزیر فہمیدہ مرزا اسی لیے کہتی ہیں کہ نوجوان نسل کو کھیل کے میدانوں میں لانا ہوگا کیونکہ یوتھ میں ہنر اور صلاحیت بہت زیادہ ہے, اور یہی یوتھ جو ہے وہ پاکستان کو بیرون ملک جا کے بہت اچھے طریقے سے ریپرزینٹ بھی کرتی ہے. اور بہت ٹیلنٹ موجود ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ابھی اولمپکس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جیولن تھرو میں, کس طریقے سے ویٹ لفٹنگ میں, کس طریقے سے اوور آل ہمیں بڑا ٹیلنٹ دیکھنے کو ملا. لیکن یہ ہے کہ شکایت تھی, شکوے تھے کہ ٹریننگ کے مواقع نہیں ہوتے, اس طریقے سے پروموٹ نہیں کیا جاتا, آگے نہیں بڑھایا جاتا. ہم نے ان گیمز کے نام بھی پہلے نہیں سنے تھے جو ان باصلاحیت ایتھلیٹس کی وجہ سے پھر ہمیں سننے کو ملا. اور پھر ہمارا دستہ جو ہوتا ہے وہ بھی کافی شرنک ہوا ہوتا ہے, مطلب اس کے اندر وہ نمبرز نہیں ہوتے کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنا وہ نہیں ہوتا. ہم نے اپنی ہاکی کی ٹیم بہت مس کی. بالکل جی. تو اسی حوالے سے جناب فہمیدہ مرزا صاحبہ جو کہ پہلے اسپیکر رہ چکی ہیں, ابھی جو ہے وہ فیڈرل منسٹر ہیں اسپورٹس کی, تو وہ یہ کہتی ہیں کہ نوجوان نسل کو کھیل کے میدان میں آگے لانا ہوگا. تو وہ کیسے, کیا سوچ رہی ہیں اس بارے میں, ان کے ذہن میں کیا ہے؟ تو ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے براہ راست ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بتائیں جی کہ ظاہر ہے کہ آپ کی نظروں سے بہت سی چیزیں گزری ہوں گی کہ یہ چیزیں اولمپکس میں ہم نے دیکھا کہ ہماری ہاکی تو کوالیفائی نہیں کر سکی, باقی جو نوجوان گئے انہوں نے پاکستان کا نام خاصی حد تک روشن کیا. تو آپ کے ذہن میں کیا اسٹیپس ہیں جو آپ لینا چاہ رہی ہیں اب؟ جی بہت شکریہ اشفا. دیکھیں, سب سے پہلے تو بہت ضروری ہے کہ اس ملک میں کوئی گورننس کا سٹرکچر نہیں تھا. جب آپ کے پاس سسٹمز نہیں ہوتے تو کوئی ایک بچہ اپنی محنت سے کہیں ابھر آیا, اس کو کسی فیڈریشن نے پکڑ لیا, اس کو تھوڑا بہت سپورٹ ایکسٹینڈ کر دیا, پھر لا کے ساری ذمہ داری حکومت پہ ڈال دی, فیڈرل گورنمنٹ پہ. آپ کے نالج میں ہوگا کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سپورٹس ڈیوالو سبجیکٹ ہو گیا اور ساری منسٹریز جو ہیں وہ اب صوبوں کے پاس ہیں, اور میرے پاس تو صرف ایک کوارڈینیشن کا رہ گیا ہے انڈر آئی پی سی, اور سپورٹس بورڈ ہے جس کو میں ہیڈ کرتی ہوں, اور جس کے انڈر پھر یہ ہے کہ یقیناً کہ جو نیشنل ٹیم آتی ہے کہ اس کو کیسے سپورٹ کرنا چاہیے, اس کو کس طرح ہم ایک کوارڈینیشن کے ساتھ سارے صوبوں کو ساتھ لے کے صوبائی منسٹرز کو کہ ہم کس طرح صوبوں کو پابند کریں کہ جی آپ نے اپنے اپنے پروونس میں ان بچوں کو کس طرح کا سپورٹ دینا ہے. لیکن دیکھیے, سسٹم دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اور جو یہاں پہ بہت سے میں لفظ پتہ نہیں استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کہ اتنے مافیاز میں نے دیکھے کہ میں حیران رہ گئی کہ سپورٹس جیسی چیز میں بھی اتنے لوگوں کا اس طرح کا کنٹرول ہے کہ جس سے ہمارے ملک آپ تو کہتی ہوں گی کہ میں نے تو بالکل قومی اسمبلی میں مس نہیں کیا سیاستدان, کیونکہ بہت ساری سیاست ہو ہمارے فیڈریشنز میں بھی ہو رہی ہے سپورٹس کے. جی 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 بہت زیادہ, وہ بھی بڑا ایک چیلنجنگ کام تھا, لیکن یہاں ایٹ لیسٹ اتھارٹی تھی تو آئی کوڈ ڈو تھنگس. یہاں پہ تو جو سب سے زیادہ مجھے تک آتی ہے کہ ایک گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے ریگولیٹری,
اور گورننس جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے. اب اسپورٹس صوبے کے پاس ہے, فیڈریشنز کہتے ہیں ہم اٹانومس ہے, اولمپک کمیٹی کہتی ہے ہم اٹانومس ہے. تو اب جو ہے کہ یہ کس طرح کوارڈینیشن آئے بیچ میں سب کے, کہ جو آپ ایک فیڈرل گورنمنٹ کو آخر میں سوال دہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ بچہ کیوں ہار گیا, پاکستان کیوں ہار گیا. تو یہ ایک جو میں سسٹم تو فہمیدہ مرزا صاحبہ, آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے پاس سوال کرتی ہیں یا آپ کر سکتی ہیں, آپ ان کو مجھے لگتا ہے آپ کا ڈسکنیکٹ تو نہیں ہو کیا آپ تک ہمارا چلیں جی, ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ شاید ان سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا. لیکن بڑی اچھی بات ہے کیونکہ اسپیسیفکلی فہمیدہ مرزا صاحب آپ سامنے آئی ہیں اور وہ ایمفسائز کر رہی ہیں کہ جو ہماری لڑکیاں ہیں اور جو کھیلوں میں کافی زیادہ آگے ہیں, ہمیں ان پر بھی اب توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن جیسے وہ کہتی کہ مافیاز بھی نیچے بیٹھی ہوئی ہیں, سو کبھی کبھی کنڈکٹ کرنا بڑا مشکل بھی بہت مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ کتنے سارے اسپورٹس بورڈز اینڈ فیڈریشن اینڈ دیر آر سو مینی نمبرز کہ جو آفیشلز ہیں وہ زیادہ تنخواہیں اٹھا رہے ہیں, جو ایتھلیٹ ہے اس کو کچھ نہیں مل رہا. اچھا ایک اور امینڈمنٹ کی بات دیکھیں نا, وہ جو فیڈرل کا تھا وہ صوبائی معاملہ بھی تو ہو گیا. اچھا میں اس سیٹ کے ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں سجیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ہمارا قومی کھیل کون سا ہے؟ ہمارا ہاکی. آپ اس کو قومی کھیل سے ہٹا دیں, مطلب ہٹا اس لیے دیں, اس وجہ سے نہیں کہ آپ اس کو کوئی ڈی ویلیو کریں, آپ اس پہ توجہ ویسے بھی نہیں دے رہے. کرکٹ پہ ہمارا فوکس سب سے زیادہ ہوتا ہے, تو آپ کسی بھی کھیل کو قومی کھیل نہ رکھیں تاکہ آپ سب کھیلوں پر توجہ دے سکیں. پڑوسی ملک کو ہم ویسے بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں بھارت کو, لیکن بھارت کا کوئی قومی کھیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا فہمیدہ مرزا صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں ایک بار پھر سے. اچھا فہمیدہ مرزا صاحبہ, آپ کے علم میں ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم ہاکی کے میدان میں ہمارے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتے تھے, اب بھی ہماری فتوحات زیادہ ہیں اور تمام تر گراوٹ کے باوجود شکست کا جو پہلو ہے وہ کم ہے. کہتے ہیں ہم اسے نیشنل اسپورٹ ہمارا, لیکن توجہ ہماری اس کے اوپر زیرو ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ ہم پڑوسی ملک کے طرز پہ ہم کسی بھی کھیل کو قومی کھیل نہ رکھیں, ہم سب پہ برابر توجہ دے سکیں تاکہ جی بالکل ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے کھیل جو بچے آپ کے پاکستان کے کہیں کسی لیول پہ پہنچتے ہیں وہ سارے کھیل ہمارے ہم ایک طرح ہمیں ٹریٹ کرنا چاہیے. بہرحال اگر ایک ہاکی کو وہ کیا ہے وہ بہت بری طرح افیکٹ ہوئی ہے, اور اس کے اندر جو ویکنسز میں نے دیکھی کہ ایک دفعہ پھر سے کہ وہ فیڈریشنز ایک 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس جانا, صوبوں نے اس طرح فوکس نہیں کیا کہ وہ ایک سارے صوبے مل کے اس پہ انویسٹ کرتے, اور اپنے اور جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ اسکولوں سے ختم ہو گئی. جو اسکولوں میں ہم بچپن میں اپنے اسپورٹس کھیلا کرتے تھے وہیں سے آپ کا ٹیلنٹ ہنٹ آتا ہے, اور وہ ایک لیول ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ وہ انٹر اسکول کمپٹیشنز کراتے ہیں, پھر انٹر بورڈ کمپٹیشنز ہوتے ہیں. ہم خود اس سارے پروسیس سے گزر کے آئے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ ایک نیشنل ٹیم تک پہنچتے ہیں. اس میں فیڈریشنز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, کیونکہ اگر لوکل لیول پہ ان کے کوئی کلبز نہیں ہیں, کوئی جینوئن کوئی ان کے ایسوسیشنز بنی ہوئی نہیں ہیں, کاغذوں میں تو ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر ظاہر ہے کہ آپ کو پاکستانی عوام بھی دیکھ رہے ہیں, تو آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ اپنے یوتھ میں کون کون سے ایسے اسپورٹس ایکٹیویٹیز تھیں جن میں آپ حصہ لیتی رہی ہیں؟ Obviously it would be very encouraging for the girls especially. جی دیکھیں میں نے تو شاید کوئی سپورٹس نہیں چھوڑا تھا کیونکہ بہت ایکٹیو تھی میں, جمناسٹکس میں وہ تھی, اب ضرور وزن بڑھ گیا ہے, لیکن جیولن تھرو میں پورا حیدرآباد میں نے گولڈ میڈل لیا تھا, اینڈ پلس نیٹ بال ٹیم ہماری بیسٹ ٹیم ہوتی تھی, تو اس میں میں سینٹر پلیئر ہوتی تھی, اور ٹیبل ٹینس, تو یہ ساری چیزیں تھیں. اس کے علاوہ ارشد ندیم کو تو آپ نے اور زیادہ اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ ہاؤ اٹ از لائک. جی بالکل, میں تو کہتی ہوں کہ کیونکہ جو ہمارے لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں جہاں پہ انفراسٹرکچرز نہیں ہیں, وہاں پہ ہم بڑے بڑے سپورٹس کمپلیکسز نہیں ہیں, وہاں پہ اس قسم کی گیمز کو سب سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. یہ ہے مارشل آرٹس ہیں, اور جس میں ہماری بچیوں نے بڑا نام نکالا ہے. بلوچستان کی بچیاں ہیں جو مارشل آرٹ میں لاسٹ ہماری سیف گیم میں بھی گولڈ میڈل لے کر آئیں, سلور میڈل لے کر آئیں. بلتستان کی بچیاں کیسے فٹ بال میں آگے آ رہی ہیں, ہم جیسے دیکھ رہے ہیں, اور دن بدن بالکل ہے. جی بالکل, جی ہم فٹ بال ہمارے ملک میں بہت پاپولر ہے, اور میں نے تو دیکھا ہے اسپورٹس کمپلیکس میں کہ ہر ایج گروپ کا بچہ فٹ بال کھیلنے آتا ہے, وہاں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں.
जिनके लिए मैंने वहाँ कोच का भी अरेंज किया है। लेकिन पूरे मुल्क में जहाँ लेस डेवलप्ड एरिया है, जहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी है, जहाँ का बच्चा जो है कि वहाँ तालीम नहीं है, उन सबको हमें चैनलाइज करना चाहिए कि हम स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आए। क्योंकि पोटेंशियल, अगर आप देखती होंगी कि सोशल मीडिया पे अक्सर ऐसी क्लिप्स आ जाती हैं कि वो जो एक एक्रोबैट बने हुए हैं और जिस तरह जिम्नास्टिक्स में वो कर रहे हैं, एंड डिफरेंट स्पोर्ट्स में लॉन्ग जंप है, और ये वो चीजें हैं, एरियाज हैं कि जहाँ पे सूबाई हुकूमतों मजीद काम करना चाहिए और उन फेडरेशंस को फोकस करना चाहिए। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थी, और मैं अपने दादा से सुना करती कि वो अपने बच्चों में बताते थे वो किस तरीके से वॉलीबॉल वगैरह खेला करते थे। अच्छा, आप लोग वॉलीबॉल का पता था? कहते हाँ, हम लोग खेलते थे, बेस्ट स्ट्राइकर्स थे हमारे पास। हैड बीन प्लेइंग ऑल द स्पोर्ट्स के, नेट बॉल हो गई, उसके अलावा जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट। कमाल है। चले जब जरा फिटनेस के वाले से बात भी कर लेते हैं, क्योंकि जब हम स्पोर्ट्स की बात करें, फिटनेस की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हम जरा गुजरांवाला के लोगों के वाले से बात करें, जिसमें आप कहते हैं भाई हमने तो गुजरांवाला की चिड़े सुने हुए हैं, हमने गुजरांवाला के पहलवान सुने हुए हैं, हमने गुजरांवाला की वो मशहूर जो बाबूजी की कुल्फी है वो सुनी हुई है। तो जनाब सिर्फ इतना नहीं है, गुजरांवाला के लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक भी हैं, अपने फिटनेस का खास ख्याल रखते हैं, और सुबह उठते बहुत सारे लोग तो वहाँ पे जिना ग्राउंड पहुँच जाते हैं जनाब एक्सरसाइज करने के लिए। तो क्या होता है सुबह सुबह जब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, हमारे नुमाइंदे गुलाम फरीद बता रहे हैं। और मरगन खानों से वजन बढ़ने के खौफ से शहरी खुद को फिट रखने के लिए जिना स्टेडियम का रुख करते हैं, जहां वो रनिंग, पुशअप, स्क्वैश और प्लैंक होल्ड करके खुद को चुस्त और तवाना रखते हैं। हम लोग गुजरांवाला के, आपको पता, स्पेशली खाने पीने में बहुत आगे हैं, लेकिन उस खाने पीने के अलावा हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा वेट था 122 kg, ठीक है, बिल्कुल ज़िंदगी बेकार, सारा दिन सोया रहना, कोई काम नहीं करना। फिर शम्स भाई से मिले, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा वेट है 80 kg, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी एक्सरसाइज करती हैं और माशाल्लाह फिट हैं। जिना स्टेडियम में आने वाले मर्दों खवातीन का कहना है कि सुबह की वर्जिश से न सिर्फ वो सारा दिन हशाश बशाश रहते हैं, बल्कि इनके वजन में भी वाजिया कमी आती है। यहाँ पे हम मॉर्निंग में आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और मॉर्निंग की फिजा जो है उसको हम इनहेल करते हैं, और तो बहुत अच्छा फील होता है। फिटनेस सबके के लिए ज़रूरी है, लेकिन स्पेशली लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। इससे ना सिर्फ आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है, आपकी बॉडी अच्छी रहती है, बल्कि आपका मेंटली स्ट्रेस जो है वो भी रिलीफ होता है इस चीज़ से। आप मेंटली तौर पे भी इससे अच्छा वर्क कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ के गुड डिसीजन ले सकते हैं, आप प्रेजेंट होते हैं हर लिहाज से। शहरियों की कोचिंग करने वाले शमसुर रहमान का कहना है कि वो शहरियों को फिटनेस ट्रेनिंग बिला मुआवजा कराते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इनकी तरह पूरा पाकिस्तान फिट हो। मैं यहाँ पर एवरी सैटरडे मॉर्निंग फ्री सेशंस देता हूँ, लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी फिटनेस करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, और मुझे ढेर सारी दुआएं भी मिलती हैं। और मैं चाहता हूँ कि दूसरे ममालिक की तरह हमारा जो मुल्क है ये भी एक सेहतमंद और फिट हो जाए। सेहतमंद माशरे के लिए वर्जिश हर शहरी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि हम ज़हनी व जिस्मानी बीमारियों से महफूज रह सकें। कैमरामैन शोएब अकरम के साथ गुलाम फरीद, एयरवा न्यूज़, गुजरांवाला। भाई गुजरांवाला वाले और मैं ते मन गई हाँ, मरे जे तुसी बर्पीस कर रहे सी, हाँ जी, तो जे पुशअप चढ़े करे सी, जो खातून मेरी बहन मेरी जान, क्या बात है, कमाल ही कर दिया है। कमाल है जी। और दूसरा ये कि ख्वाबों का जहाँ पर इतना शौक है वहाँ पर उसको हजम करने का तरीका भी जस्टिफाइड। और फिर आप देखें कि एक पब्लिक सर्विस कर रहे हैं कि जी ऐसे खुद में, और कंपटीशन भी होता है, इतने सारे लोग एक जगह पे वर्कआउट हाँ, चलिए जी जल्दी से छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। मदिया, आज क्या तारीख है? आज है जनाब 22 तारीख, और पाकिस्तान और इंडिया का मैच कब है वर्ल्ड कप में? इंशाल्लाह एक दिन छोड़ के, यानी कि संडे को होगा 24 को, और आप इंशाल्लाह कौन जीतेगा वो मैच? पाकिस्तान जीतेगा, और 25 अक्टूबर को पूरी कौम भंगड़ा डे मनाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं हमेशा बहुत वही बात करूंगी, बहुत ख्वाब देखती हूँ कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, और अल्लाह पाक इस बार तो मेरे जो ख्वाब है ना इसको सच्चाई में और हकीकत में बदल दे। बस परेशान नहीं होना आप लोगों ने घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, नफ्सियाती दबाव में नहीं आना। और ये बात चूंकि मदिया नकवी कह रही है इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। तो बात ये है कि जनाब मैच होने जा रहा है, और मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 24 तारीख को खेला जाएगा शाम 7 बजे। इसलिए मदिया कह रही है कि 25 को खुशियां मनाएंगे, क्योंकि मैच खत्म होते होते उनको लग रहा है कि 12 बज जाएंगे, तो दिन चेंज हो जाएगा। तो बहरहाल इस हवाले से पूरा दिन भंगड़े का दिन होगा, हाँ। लुडियों का डे होगा इंशाल्लाह, और हम शो में भी आके लुडियां डालेंगे आप और मैं। जी जी बिल्कुल, हाँ, हल्का सा ऐसा स्टेप भी सीख लेंगे तो टीवी पे कर सकें। बिल्कुल जी, ऐसे ही हम करेंगे ऐसा। और इसी हवाले से हम जनाब ये देख रहे हैं कि ये T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में जो तब्दीलियां की गई हैं
اس پر جو ہے وہ کچھ تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, اور لیجنڈری کپتان وسیم اکرم وقار یونس اور مصباح الحق جو کہ سابق چیف سلیکٹر اور کوچ بھی تھے, انہوں نے بورڈ پر تنقید بھی کی ہے. بالکل جی, اور ہم نے جو کیا کہا ذرا وسیم اکرم صاحب نے, یہ ہم آپ کو ذرا سنواتے بھی ہیں. نو پلاننگ. اگر میں کرکٹ ہوں یا ٹیم میں ہوں اور مجھے پتہ لگے کہ میں سلیکٹ ہو گیا ہوں, اگر میں ٹیم کا مین ممبر بھی ہوں اور یہ پتہ لگا 3 دن پہلے کہ 3 چینجز ہو گئی ہیں اناؤنس اسکواڈ سے, تو اس سے کانفیڈنس تو آپ کا گرتا ہے ایز اے ٹیم ایز ویل. میرے حساب سے فخر کو انیشیل اسکواڈ میں نہ رکھنا یہ میری سمجھ سے باہر تھا. سڈنلی آپ اس سچویشن میں ہیں, یو آر رائٹ آن دا بینڈ کہ جہاں آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے اور سرٹن تھنگ ہیپنز, تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم وہاں پہ شور مچانا شروع کر دیں گے یا ہم بریکس لگا لیں گے تو ایک کیا ہوتا ہے, ایک کنٹروورسی بلڈ ہوتی ہے نا. تو ٹھیک ہے جی, اس پر اب بات کر لیتے ہیں, اور خاص طور پر جو ورلڈ کپ کے میچ آنے والا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. سینئر سپورٹس جرنلسٹ شاہد ہاشمی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شاہد ہاشمی صاحب, یہ بتائیں کہ پہلے تو ذرا میچ کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں نا, کہ میچ ہونے جا رہا ہے اور اس وقت تک کیا دکھائی دے رہا ہے. جو ماہرین کرکٹ ہیں وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ویسے تو ریکارڈ ہمارا ورلڈ کپ میں خراب رہا ہے, لیکن اس بار ہمارے چانسز کیا ہیں؟ دیکھیں, جو تیاریاں ہیں وہ آپ ویڈیو پہ تو نہیں دیکھ سکتے. میں نے پاکستان کی شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے اور یہ میں بہت غصے میں ہوں کہ ویڈیو کیوں نہیں نظر آ رہی. میں نے خاص طور سے پاکستان کی شرٹ پہنی تھی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ریکارڈ خراب ہے, تو پاکستان ٹیم کو گانا گانا چاہیے کہ بھول جا میرے دل, بھول جا میرے دل. یعنی جو ہوا پاس میں وہ بھول جائیں. 12-0 ایک ریکارڈ ہے کہ 50 اوورز کا ورلڈ کپ میں 7 اور T20 ورلڈ کپ میں 5. 12 میچ ہم بھارت سے ہارے. کبھی ہم ورلڈ کپ نام کے ٹورنامنٹ میں بھارت سے جیتے ہی نہیں. لیکن ہر چیز پہلی دفعہ ہوتی ہے. جب 2015 میں بھارت جیتا تھا پاکستان سے, تو مہندر سنگھ دھونی نے کہا تھا کہ کبھی نہ کبھی تو وہ ہمیں ہرائیں گے. تو وہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اس بار 24 اکتوبر 2021 کو ہو سکتا ہے. انشاءاللہ. کیا لگ رہا ہے آپ کو آپ کی کھلاڑیوں سے بات چیت ہوئی ہے, وہ کتنے ایکسائٹیڈ نظر آ رہے ہیں, آپ کو کسی نہ کسی پریشر میں دکھائی دے رہے ہیں؟ کیونکہ ان سے بات چیت میں بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ ہاں, کیونکہ انڈیا اور پاکستان کا میچ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. سمہاؤ میڈیا والے لوگ بھی ان پہ کافی زیادہ پریشر ڈال دیتے ہیں. صرف پاکستانی پلیئرز پہ نہیں ہوتا, یہ انڈین پلیئرز پہ بھی پریشر ہوتا ہے. بالکل پریشر تو ہوتا ہے, اور کھلاڑیوں سے بات نہیں ہو پا رہی اس لیے کہ کنفائنمنٹ ہے, وہ ببل میں ہے. پریکٹس ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن چلانا اچھا نہیں لگتا کہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے. وہ جاتے ہیں ہمارے سامنے سے کوئی 15-20 فٹ کے فاصلے سے جا رہے ہوتے ہیں, تو ہم انہیں دیکھتے ہیں. باڈی لینگویج اچھی ہے. اور آج میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چیئرمین PCB رمیز راجہ آج کھلاڑیوں سے ورچوئل ایک میٹنگ کریں گے, جس میں انہیں ہمت ان کی بڑھائیں گے کہ آپ اور مزید طاقت لیں اور ہمت لیں, عزم کے ساتھ جائیں گراؤنڈ میں. اور جب گراؤنڈ میں جائیں تو سارا پاسٹ ریکارڈ بھول جائیں. اور میتھیو ہیڈن جو پاکستان کے کنسلٹنٹ ہیں بیٹنگ کے, ایسے اب یہ بتائیں کہ یہ جو ٹیم ہے ہماری, جو اسکواڈ اتارا جائے گا, اسکواڈ تو خیر موجود ہے, ٹیم اس میں سے جو اتاری جائے گی پلینگ 11, وہ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مور اور لیس مجھے لگ رہا ہے کہ جو 2 وارم اپ میچ تھے اس سے پاکستان نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ بابر اعظم اور رضوان اوپن کریں گے, فخر 3 پہ ہوں گے, 4 پہ حفیظ ہوں گے, 5 پہ شعیب ملک ہوں گے, 6 پہ آصف علی ہوں گے, شاداب خان, عماد وسیم, یہ ہو گئے 8, حسن علی 9, شاہین شاہ افریدی 10 اور حارث رؤوف 11. یہ 11 کھلاڑی ابھی تک سامنے جو یہ تو چلیں آپ نے بات بتا دی. اچھا, ساؤتھ افریقہ کے خلاف جو میچ تھا اس میں ہم نے ٹوٹل تو اچھا دیا, اور لیکن ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے چیز کر لیا, ان کے ایک پلیئر نے سینچری بھی بنائی, تو اور 4 وکٹوں کے نقصان پہ. یہ الگ بات ہے کہ آخری بال پہ کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی جو بیٹنگ لائن ہے کمپیریٹیولی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے ساؤتھ افریقہ سے, تو ہمیں اپنی بالنگ پہ کچھ مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ بالکل دینی ہوگی. دیکھیں اشفاق, میں سمجھتا ہوں کہ وارم اپ میچز وہ ایک لرننگ کرو ہوتے ہیں, وہ ایک آپ کا سبق ہوتے ہیں کہ آپ نے میچ میں جا کے یہ نہیں کرنا. آپ نے اگلے میچ میں جب آپ بھارت سے کھیلیں گے تو آخری 3 اوور میں 57 رنز نہیں دینے, آخری 2 اوور میں 29 رن نہیں دینے, اور آخری اوور میں 19 رن نہیں دینے. یہ آپ کے لیے ایک لرننگ کرو ہے, اور آپ ڈفرینٹ اسٹریٹجی کے ساتھ کھیلیں گے. اور آپ اگلے کی بھی اسٹریٹجی سمجھ لیتے ہیں. ہاں, آپ اگلے کی اسٹریٹجی سمجھ جاتے ہیں. آخر میں جلدی سے بتا دیں, اگر ہم ویکینڈ پہ آ جائیں ٹکٹ کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. ایک ٹکٹ 3,000 4,000 درہم کا مل رہا ہے, لیکن رابطے وہ لے لیں گی مدیہ, اللہ بہت بڑا سبیل نکالے. میرا نہیں, اپنا لے لیں گی.
اللہ کرے جی. شاہد ہاشمی صاحب بہت شکریہ. اور ہم نے دیکھا بڑے لوگ وہاں سے پہنچے ہوئے, ان کی شکایت سے ہم دیکھ رہے تھے. شاہد ہاشمی صاحب نے ہمیں ایک ویڈیو بھیجی تھی کہ انکل جو ہے وہ پہنچے ہیں جی میچ دیکھنے کے لیے, ٹکٹ ان کے پاس نہیں ہے, پر وہ شکاگو سے دبئی ضرور پہنچ گئے. خود وہ پاکستانی, بیوی ان کی انڈین. یار وہ باہر گراؤنڈ کے باہر بھی جو ماحول ہوتا ہے نا وہ بڑا الیکٹرک ہوتا ہے نا, تو وہ دیکھنا بھی ایک مزیدار چیز ہوتی ہے. چلے ہم یہاں بڑی اسکرین پہ بیٹھ کے میچ دیکھ لیں گے بس. میچ اللہ کرے پاکستان جیت جائے, اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان میچ جیتے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو خوشیوں کے ساتھ, لڈیوں کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.